تو جس ترتیب سے لوگ ہمارے ساتھ آج کی محفل میں جڑے ہیں اسی ترتیب سے میں انہیں دعوت خطاب دوں گا. اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں قدرت علی صاحب جنہوں نے سین انٹونیو سے جوائن کیا ہے. تو قدرت علی صاحب آپ کا دلیپ کمار کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دلیپ صاحب کے بارے میں دو باتیں. جس کے لیے وہ سب سے زیادہ مانے جانے جاتے ہیں انڈیا میں، اور انڈیا میں میں خاص طور سے اس کو استعمال کر رہا ہوں، باقی جو سنیما کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان میں بھی جو جانے مانے جاتے ہیں وہ ہے میتھڈ ایکٹنگ کے بارے میں. تو میتھڈ ایکٹنگ کی جو شروعات ہوئی امریکہ میں بھی، لی اسٹراسبرگ انسٹیٹیوٹ ہے نیو یارک میں، اور کچھ رشین صاحب رشیا سے شروعات ہوئی، اور بھی لوگ جڑے دنیا میں میتھڈ ایکٹنگ سے، جو بڑی اس کے ساتھ بڑی ہی امپورٹنس کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے میتھڈ ایکٹنگ. تو دلیپ صاحب نے میتھڈ ایکٹنگ اس وقت کی انڈسٹری میں جس وقت کی کسی کو یہ فارملی ٹرم پوائنٹ بھی نہیں ہوئی تھی کہ میتھڈ ایکٹنگ کوئی چیز ہے. تو اس لحاظ سے ان کا جو نام ہے مارلن برانڈو تو بعد میں آئے، پہلے دلیپ صاحب تھے. یہ ایک پہلی بات ہے. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں میتھڈ ایکٹنگ پہ آج کو ایک پریزنٹیشن رکھوں، لیکن چونکہ میں بالکل سب سے آج میرا پہلا دن ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے میں ایک شرکت کر لوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کبھی موقع ہاتھ لگا تو ایک پراپر اس کے اوپر ایک پریزنٹیشن میں کبھی کروں گا. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بار ان کو جب فلم سکول میں جب میں اس سے میں جڑا ہوا تھا پونے فلم انسٹیٹیوٹ سے، تو دلیپ صاحب کنوکیشن میں آئے تھے اور میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا، اور سائرہ بانو بھی تھی. ماشاءاللہ مطلب اسکرین پہ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں. میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے لگا کہ اسکرین ان کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا ہے. وہ ماشاءاللہ بہت ہی نورانی اور بڑے ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی. اور اس روز ہوا یہ کہ اسٹوڈنٹ جو تھے وہ پریزنٹ ڈائریکٹرز سے ناراض تھے. اس وقت ڈاکٹر موہن آگاشے ڈائریکٹر تھے اور اسٹوڈنٹ ان سے بالکل ناخوش تھے کیونکہ وہ فارملی فلم اسکول سے کبھی پاس نہیں ہوئے. تو وہ اظہار کر رہے تھے ریجیکشن کا کہ وہ دلیپ صاحب سٹیج پہ تھے اور اسٹوڈنٹ کافی سارے بینرز لے کے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے تھے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دلیپ صاحب اس بات کو کیسے لیتے ہیں. تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بہت ہی ایک پیور انگریزی اور پیور اردو کا ایک ملا جلن کا ایک لیکچر تھا، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بہت ڈانٹا. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ نے سب نے بڑے پیار سے ڈانٹ کھائی ان کی، اور کسی نے چوں نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے آپ کے انسٹیٹیوٹ سے ناراضگی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو اپنے ڈپلوماز ایکسیپٹ کرنے چاہیے پورے خوشی کے ساتھ میں. تو ان کا جو وہ تھا وہ صرف انہوں نے ڈانٹ لگائی اسٹیج پہ آ کے، قریب 15-20 منٹ ڈانٹتے رہے اور سارے اسٹوڈنٹ سنتے رہے خاموشی کے ساتھ، اور پھر بڑے عزت کے ساتھ وہ ان کو ودا بھی کیا. تو بس یہی دو چیزیں تھیں میرے پاس بات کرنے لائق. بہت شکریہ موقع دینے کا، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ قدرت بھائی. اگر ویسے آپ پہلی بار آئے ہیں، اگر کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ویسے بھی 5 منٹ میں آپ کافی کچھ 1-8 منٹ باقی ہے، اگر آپ کچھ اور اضافی بات کرنا چاہتے ہیں. بس فی الحال کے لیے تو اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ پھر کبھی کسی روز چلیے کوئی شکریہ. بات کریں. جی جزاک شکریہ. تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترمہ عشرت امجد صاحبہ کو، جنہوں نے کیلیفورنیا سے ہمیں جوائن کیا ہے. اب ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساری دنیا نے ان دونوں یعنی دلیپ کمار اور سارہ بانا کے بارے میں اتنا کچھ لکھا اور کہا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو کچھ اور زیادہ کہنے کو نہیں بچا تھا. اس لیے میں نے ان کی ملاقات کو عمل بنانا چاہا جو میرے یادوں کے دریچے میں ہمیشہ محفوظ ہے. ملاحظہ ہو. اب یہاں سے میں شروع یہ کرتی ہوں. ایک خوبصورت شام یوسف خان عرف دلیپ کمار اور حسین سارہ بانو کے ساتھ. اگر میں اپنی بہت ہی حسین یادوں کے زمرے میں اس یاد کو رکھوں تو غلط نہ ہوگا. بہت ہی غیر متوقع تھی اور کچھ تفصیل کے ساتھ. کبھی میں سوچا بھی نہ تھا کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا
ہوگا۔ دلیپ کمار صاحب ہم سبوں کے پسندیدہ بلکہ ساری دنیا کے پسندیدہ ہیرو رہے، اور جب پتہ چلا کہ یہ اصل میں یوسف خان اور ہمارے پشاور کی دین ہے تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہو گئی۔ یہ اپریل 1988 کی بات ہے۔ میں 1969 میں انڈیا سے نقل مکانی کر کے کراچی آ چکی تھی، اور یہ خواہش تھی کہ کبھی اپنے پسندیدہ ہیرو سے ملاقات ہوگی۔ گویا اب یہ خواب و خیال بن چکا تھا، اب میں پاکستانی تھی۔ اپریل کا مہینہ تھا، میرا بھائی آفتاب سیٹھ کراچی میں ہندوستانی سفارت خانہ میں کونسلیٹ جنرل کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ رشتہ داری تو تھی ہی، پر نزدیکیاں نے اس رشتہ کو مضبوط کر دیا۔ ہمارے اور آفتاب کی فیملی سے برابر آمد و رفت ہوتا رہا۔ ایک دن بھائی آفتاب سیٹھ نے ہم سب کو دعوت دی اور یہ مژدہ سنایا کہ کل دلیپ کمار اور سارا بانو ہمارے ہاں مہمان ہوں گے، ضرور آنا۔ مجھ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو گیا۔ کراچی میں دلیپ کمار اور سارا بانو بہت زیادہ غیر متوقع، ان دونوں کا موقع مدعو ہو جانا بڑی خوش آئند خوشخبری تھی۔ شام 4 بجے دعوت ملاقات، اور پھر رات 9 بجے کھانا بھی انہی کے ہمراہ تھا، ہم لوگوں کا۔ میرا تو ان لوگوں کی ملاقات کی تصور سے ہی دل جھوم اٹھا۔ بچپن سے بڑے ہونے تک ایسے لوگوں سے ملنے کا ذوق دل میں پھل پھول رہا تھا۔ اپنے خیال میں سب سے عمدہ ساری اور میک اپ کرنے کے بعد بچوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ 3:30 بجے شام آفتاب سیٹھ کے بنگلے پر میں پہنچ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں پہلی مہمان ہوں گی، لیکن وہاں جانے کے بعد دیکھا پولیس، سیکورٹی گارڈز کی گاڑیاں اور بہت سارے منسٹرز بھی موجود تھے، اور بہت سارے مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ پولیس والے میری گاڑی کو 2 سال سے پہچان چکے تھے، کیونکہ یہ سوال مجھ سے بھی کئی بار پوچھا گیا تھا، اور ایک دن یہ سوال انسپکٹر صاحب نے علی امجد میرے شوہر سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا تعلق ہے آفتاب سیٹھ سے؟ شاید ہماری اکثر و بیشتر ملاقاتوں کی وجہ سمجھنا چاہتے ہوں۔ امجد صاحب سے جب دریافت کیا تو انہوں نے ہنس کر کہا، یہ میرے سالے ہیں۔ انسپکٹر صاحب نے مسکرا دیا اور کہا کہ جناب، آپ ان سے مجھ کو انڈیا کا ویزا لگوا دیں، مجھ کو انڈیا جانے کا بہت شوق ہے۔ امجد نے حامی بھر لی۔ ان دنوں یہ کام میرا ہو گیا تھا کہ لوگوں کے ویزا کے لیے آفتاب بھائی کو اپنے وزٹنگ کارڈ پر لکھ دیتی کہ ان کی ہیلپ کر دینا، اور وہ بڑی خوشی سے کام کروا دیتے۔ جب اندر داخل ہوئی تو طویل و عریض لان ہمیشہ کی طرح خوبصورتی اور نہایت سلیقہ سے سجا ہوا تھا۔ کرسیوں پر رنگ برنگی غلاف اور ہر میز پر بہت ہی خوبصورت گلدستہ سجے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرا مشروب یعنی مشروب مشرق اور مشروب مغرب بھی ساتھ میں ٹرے پر لے کر گھوم کر مہمانوں کے سواگت کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لان بھر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بڑی سی گاڑی رکی۔ دلیپ کمار اور محترمہ سارا جی سفید ساری میں ملبوس، موتیوں کے ہار گلے میں بہت زیب دے رہا تھا۔ تشریف لائیں لوگوں کا ایک ہجوم ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اخبار والے، ایلیٹس، بڑے لوگوں، عہدیدار، بزنس مین بھی شامل تھے۔ مجھ کو آفتاب نے کہا کہ میری بیگم انڈیا گئی ہوئی ہیں، میزبانی کے فرائض تم ادا کرو اور سارا جی کے ساتھ رہنا۔ ان دونوں کی جوڑی اپنی مثال آپ ہی لگ رہی تھی۔ شروع میں تو سارا جی اور دلیپ کمار صاحب کے ساتھ ہی چلے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دلیپ صاحب آدمیوں کے سمندر میں کھو گئے۔ میں سارا جی کے ساتھ تھی۔ وہ بہت پیار بھرے اور خوبصورت انداز سے مسکراتی رہیں۔ شاید ایسے مواقع ان کی زندگی میں آتے ہی ہوں گے۔ دلیپ جی کے فینس دنیا کے ہر کونا میں بھرے پڑے ہیں اور مدہ نظر بچھائے ہوئے تھے۔
سارا جی میری نجی زندگی کے بارے میں پوچھتی رہیں. آفتاب نے بس ان کو یہ کہہ دیا تھا یہ میری بہن ہے اور آپ کا وقت ان کے ساتھ اچھا گزرے. میں نے سوچا سارا جی سے کیا بات کی جائے. میں نے بھی ان کی نجی زندگی کے بارے میں ہلکا پھلکا سوال کیا جس کا بہت ہی خوش دلی اور بہت ہی اطمینان اور محبت سے جواب دیتی رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ کا حسن تو لاجواب اور لازوال ہے اور آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ ترین ہے. مجھ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سے مل چکی ہوں. انہوں نے برجستہ کہا کہ میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں. بہت ہی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھی. اور پھر کہا اور ان کو میرے ساتھ اچھا اس سے لگ رہا تھا کہ وہاں پر سارے لوگ ان کے لیے نئے تھے اور مجھ سے انٹروڈکشن ہو گیا تو وہ تھوڑا سا ہم لوگ فری ہو گئے. انہوں نے برجستہ کہا ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں. اور پھر کہا کہ جب بھی آپ بامبے آئیں آپ میری مہمان ہوں گی مجھ کو خوشی ہوگی. میں اور سارا جی ساتھ ہی رہے. ان کی کمپنی مجھ کو بہت دل سے بھائی. بہت ساری خواتین آتی رہیں اور ان کی آٹوگرافس لیتی تصویریں کھنچواتی رہیں. میں نے کہا آپ کے لیے اسٹیج کا بھی انتظام ہے اس طرف نکلتے ہیں. وہاں پر صرف پہنچنے میں ہم دونوں کو 8 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے. ہر قدم پر رکنا پڑ رہا تھا. پھر ہم دونوں دلیپ صاحب کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر وہ اخبار والوں کو انٹرویو کے لیے بھی جملے بول رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی آٹوگرافس والوں کے اور بڑے ہی پیار کے ساتھ آٹوگراف بھی دے رہے تھے. مجھے ایسا لگا کہ وہ ہی ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی اتنی قدر اور محبت اور عزت مل رہی ہے. ان دونوں کے خوبصورت چہرے پر ذرہ برابر بھی بڑائی کا احساس نہ تھا بلکہ وہ لوگوں کے محبتوں اور عزت کو تہہ دل سے سراہ رہے تھے. یہ ایک انہونی سی بات میرے لیے ضرور ہوئی. خواتین زیادہ تر 100 اور 500 کے نوٹس پر دستخط لے رہی تھیں. دلیپ صاحب اور ان کی فلموں کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں. نوٹ والی بات میری سمجھ میں آج تک نہ آ سکا. معمر خواتین بھی ان کی بڑی مداح تھیں اور ان کی دلچسپی برقرار نظر آ رہی تھی. دلیپ صاحب بھی بہت صبر تحمل اور خوش دلی سے جواب اور آٹوگرافس دیتے رہے. پھر میں نے سارا جی سے کہا میں تو دلیپ کمار کے ساتھ تصویر کھنچوانے جا رہی ہوں. میں آٹوگراف پر یقین نہیں رکھتی. کہنے لگی بالکل شوق سے. میں بھیڑ کو چیرتی ہوئی پہنچ گئی. وہاں پر آفتاب موجود تھے. انہوں نے میری اور میرے تینوں بچوں کے ساتھ تصویر لینے کے لیے راہ ہموار کر کے اس کا موقع فراہم کیا. آٹوگرافس کا سلسلہ چلتا رہا. جب رات کے کھانے کا وقت ہوا تو سبھوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی. میں سارا جی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی لیکن وہ مشکل لوگوں سے دور ہٹ گئیں. پھر ہم دونوں نے برائے نام کھانا کھایا. رات کافی ہو چکی تھی. بیٹھ کر بات کرنے کا موقع دلیپ جی سے نہ ملا. اب سوائے سارا جی کے دلیپ آدمیوں کے ہجوم میں گھرے ہی رہے. دلیپ جی کی مقناطیسی شخصیت کی وجہ کر محفل میں 4 چاند لگ گئے تھے. ہم لوگوں نے اپنے معزز مہمان کو خدا حافظ کر کے روانہ ہو گئے اپنے گھر کی طرف. میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ ہوتا ہے انسان کو پشاور کے ایک قصہ خانی محلے کے ایک لڑکے کو اتنا مان اور سمان اور عزت ملے گی. سچ ہے عزت دینے والا اللہ ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ محترمہ عشرت. بہت اچھا مضمون آپ نے ہمیں سنایا. اور اب میں گزارش کروں جناب طارق توحید صاحب سے. جی السلام علیکم. دلیپ کمار کے بارے میں کیا بات کروں. وہ تو سب کے دل پسند اور من پسند تھے اور ان کی شخصیت ایک بہت ہی باوقار شخصیت تھی. لیکن اس موقع پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کاشانہ قدرت کو سمجھنا سب کے لیے آسان نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو لے کر کے چلتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں ہر شخص جو آیا ہے وہ ہر شخص وہ کاشانہ قدرت کے نظام کا محتاج ہے. میں بات کر رہا ہوں اس وقت دلیپ کمار ہی کے اوپر لیکن دوسرے طریقے سے, کیونکہ
آپ یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سائرہ بانو کو پیدا کیا تھا صرف دلیپ کمار ہی کے لیے، اور دلیپ سائرہ بانو کے دل میں 12 سال کی عمر میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہیں اگر زندگی کے شریک حیات بنانا ہے تو دلیپ کمار کو بنانا ہے، اور یہ اپنے اس کوشش، اس لگن کو کوشش میں تبدیل کیا اور جاری رکھا۔ آخر میں اس کو کامیابی ہوئی، اور کامیابی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلیپ کمار کے ساتھ جو محبت، جو اخلاق، جو ان کی خدمت کی ہے، آفرین ہے، آفرین ہے، آفرین ہے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے دلیپ کمار کو لے کے چلی ہیں وہ واقعی قابل احترام ہے اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ میں صرف یہاں پہ دلیپ کمار کی شخص کو رکھ کر کے سائرہ بانو کی بات کر رہا ہوں جو واقعی قابل تعریف ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا اور بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ شکریہ طارق بھائی۔ اب میں جو ترتیب میرے پاس ہے اس میں اگلا نام ہے عامر سلیمان صاحب کا، ڈاکٹر عامر سلیمان۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ تو اقبال کی کچھ شعروں سے میں آغاز کروں گا اور پھر کچھ متفرق باتیں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ تو میرے خیال میں جب دلیپ کمار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب ان کی جو دل کی نیت ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر جب بھی آپ ان کی دیکھیں، انٹرویوز دیکھیں، گفتگو سنیں، تو پہلی چیز جو ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں لگتا ہے کہ سود و زیاں کا حساب زیادہ نہیں رکھا۔ جب بھی ان کی بات ہوتی ہے، ان کی کہانی پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے زیادہ تر چیزوں کو ان کی ٹوٹیلٹی میں دیکھا، ان کی بگ پکچر میں دیکھا کہ کردار نبھانا ہے تو انہوں نے کردار پہ غور کیا، یہ نہیں دیکھا کہ ان کو پیسے کتنے آفر کیے گئے۔ اور جو دوسری بات ہے، پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، دوسری جو میرا خیال ہے ان کی شخصیت کا ایک خاص چیز ہے کہ ایک گردش پیہم ہے، وہ کبھی رکے نہیں۔ تو پہلی دفعہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، دوسری دفعہ ہار نہیں مانی، اردو زبان کو سیکھا، انگریزی زبان کو سیکھا، پھر ہیرو کے رول کیے، پھر سائیڈ ہیرو کے رول کیے، پھر کریکٹر ایکٹرز کیے، اس کے بعد اور نہیں کچھ تو جب فلموں سے ریٹائر ہو گئے تب بھی کبھی انہوں نے چیریٹی پروگرام کیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مرکب بن جاتی ہیں۔ اور پھر ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی۔ تو جن لوگ ایک مسلسل جد و جہد ہے زندگی، جس کا میرے خیال میں ان کی شخصیت جو ہے ایک اچھا ہم لوگوں کو درس دیتی ہے کہ اب اس کے بعد جو دوسرا بڑا سوال آتا ہے کہ آپ کامیابی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب مذہبی روح سے بھی مل جاتا ہے، دنیاوی روح سے بھی مل جاتا ہے، مگر دنیاوی روح سے اس وقت ہمارے پاس جتنی بھی سمجھ بوجھ بصیرت ہے، لگتا ہے کہ جس طرح محمد علی کلے کا نام رہے گا اسی طرح دلیپ کمار کا نام رہے گا۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ اس کے بعد مجھے جب امین ترمذی بھائی پاکستان گئے ہوئے تھے تو انہوں نے فیس بک پہ لگایا کہ میں پاکستان میں ہوں اور اس وقت یہاں کتاب میلہ ہے، تو میں نے ان سے کہا میرے لیے کتابیں لے کر آئیں اپنی چوائس کی۔ تو انہوں نے مجھے یہ کتاب، کئی کتابوں کے ساتھ یہ کتاب ہے جو کہ دلیپ کمار کے اوپر ہے، میں اس کے کچھ چیدہ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، تو جب ٹائم ہو جائے تو رضوان بھائی مجھے 30 سیکنڈ کا نوٹس دے دیجیے گا۔ تو علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی کتاب ہے اور اس کا عنوان ہے دلیپ کمار۔ تھوڑا سا انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا جو کہ مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ یہ جب دلیپ کمار 91 برس کے تھے تب یہ کتاب لکھی گئی۔ تو میں تھوڑا سی ان کا ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں۔ اگر یہ اس سے اپنی پرانی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر اسے نہ بھی یاد ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، 2005 میں اس کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ خواہش بھی نہیں ہوئی کہ دلیپ کمار سے رام دیال کے ساتھ جا کر ملوں۔ شاید فلموں سے کریز ختم ہو چکا تھا اور دلیپ کمار کی چاہت بھی اب دل سے بالکل ختم ہو چکی۔
لیکن اپنے قلم سے نکلے لفظوں کا احترام ضروری ہے، اس لیے یہ پرانی کہانی چھاپتی ہے۔ اب میں لکھنؤ کا 19 برس کا نوجوان تو ہوں نہیں جو 25 روپے کا ٹکٹ لے کر دلیپ کمار سے ملنے بمبئی گیا تھا۔ اب تو میں کراچی کا ایک رئیس ہوں، 300 کتابوں کا مصنف ہوں اور لاکھوں روپے میں یہ کتاب اپنے شوق کی تکمیل کے لیے چھاپ رہا ہوں۔ پچھلے برس دوبارہ بمبئی گیا، لیکن ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ دلیپ کمار بھی یہاں رہتا ہے۔ کاش دلیپ کمار میرے گھر کی لائبریری دیکھ سکتا۔ یوٹیوب پر میری لائبریری کی فلم موجود ہے جس میں لاکھوں کتابیں سلیقے سے لگی ہیں، اور آڈیو ویڈیو اور سی ڈیز کی لائبریری بھی اس میں شامل ہے۔ دلیپ کمار کی پہلی فلم جوار بھاٹا سے لے کر آخری فلم قلعہ تک کی سی ڈیز میرے کتب خانے میں موجود ہیں۔ دلیپ کمار سے متعلق ذخیرہ جو میرے کتب خانے میں ہے شاید ہی کہیں اور دستیاب۔ اس کے بعد یہ کتاب کے میں تھوڑے سے آپ کے چیپٹرز کے نام پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اس سے تھوڑا سا ان کی پتہ چلتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں، اور پھر ایک دلیپ کمار کی زبانی ایک اس میں چیپٹر ہے جو میں تھوڑا سا پڑھ دوں گا۔ تو پہلا ہے دلیپ کمار کی زبانی، دیویکا رانی اور دلیپ کمار۔ دلیپ کمار اپنی فلموں کے آئینوں میں، دلیپ کمار کی وہ فلمیں جو نہ بن سکی، فلم مدر انڈیا اور دلیپ کمار، گرو دت کی فلم پیاسا اور دلیپ کمار، فلم سازوں کی شکایات اور دلیپ کمار، مدھو بالا کو دلیپ کمار سمجھا نہیں، بیسٹ ایکٹر دلیپ کمار، یوسف خان کیا آپ جانتے ہیں، دلیپ کمار کی کچھ نامکمل فلمیں، دلیپ کمار کی فلمیں میں تبدیلیاں، کچھ فلمیں ایسی جن میں دلیپ کمار نے کام کرنے سے انکار کیا، کچھ ابھرے کچھ ڈوب گئے، کون سے رول اب تک ادا کیے گئے، لکھنؤ کب اور کہاں، فلم فیئر ایوارڈز، سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی، رائے ملک عدم ہوئے اور پاکستان چل دی۔ اور اب یہ دیویکا رانی اور دلیپ کمار کی زبانی۔ ایک صبح میں چرچ گیٹ اسٹیشن پر کھڑا دادر جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک شخص نے کاروبار کی پیشکش کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ لکڑی کی چارپائیاں کنٹونمنٹ کو فراہم کرنے کا کوئی کام تھا۔ اسٹیشن کی بھیڑ میں مجھے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر مسانی نظر آئے۔ وہ ایک مرتبہ ولسن کالج آئے تھے جہاں میں نے 1 برس کی تعلیم حاصل کی تھی۔ چرچ کے اسٹیشن پر انہیں دیکھ کر میں فوراً ان کے پاس گیا اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ میرے والد آغا جی کے جاننے والے بھی تھے، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ تم کیا کر رہے ہو یوسف؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ملازمت ڈھونڈ رہا تھا، لیکن چونکہ کوئی نوکری دکھائی نہیں دی اس لیے اب کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بمبئی کے مغربی مضافاتی علاقے میلاد میں بمبئی ٹاکیز اسٹوڈیو کے مالکان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور اچھا ہوگا کہ میں بھی ساتھ چل کر ان سے ملوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس تمہارے لیے کوئی نوکری ہو، انہوں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر دادر جانے کا ارادہ طے کرتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑا۔ میرے پاس ریل کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ صرف باندرا تک کا تھا۔ میلاد 18 کلومیٹر مزید آگے ہے۔ ڈاکٹر مسانی ٹکٹ چیکر کو جانتے تھے، انہوں نے مجھے میلاد تک توسیع کی رسید دے دی۔ اگرچہ میلاد اسٹیشن سے بمبئی ٹاکیز کا اسٹوڈیو زیادہ دور نہ تھا، لیکن ڈاکٹر مسانی نے ٹیکسی لے لی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا، انہیں خدشہ تھا کہ مسز دیویکا رانی لنچ کے بعد گھر نہ چلی جائیں۔ میں نے زندگی میں کبھی فلم اسٹوڈیو نہیں دیکھا تھا، تصویروں میں بھی نہیں۔ راج کپور کی زبان سے بمبئی ٹاکیز کا اسٹوڈیو کا نام ضرور سنا تھا۔ اس کے والد پرتھوی راج کپور کی فلمیں یہاں بنتی تھیں۔ بمبئی ٹاکیز میرے لیے حیران کن تھا۔ یہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں ایک پارک کے درمیان فوارہ بھی تھا۔ دفتر کی عمارت روایتی آفس بلاک سے زیادہ بنگلے کی طرح نظر آئی۔ جب ڈاکٹر مسانی اندر داخل ہوئے تو مسز دیویکا رانی نے گرم جوشی سے انہیں تشریف رکھنے کو کہا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس دوران میں اپنے تعارف کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ رکھ رکھاؤ کی بولتی تصویر تھی۔ جب ڈاکٹر مسانی نے میرا تعارف کرایا تو انہوں نے مجھے نمستے کہا اور کرسی لے کر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ ان کی نگاہ مسلسل مجھ پر جمی تھی، جیسے ان کے ذہن میں کچھ چل رہا ہو۔ انہوں نے ہمیں امیہ چکرورتی، مجھے بعد میں معلوم ہوا یہ مشہور ڈائریکٹر ہے، سے ملوایا جو قریبی صوفے پر بیٹھے تھے۔ دیویکا رانی نے مجھ سے پوچھا کیا مجھے اردو آتی ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر مسانی نے میری پس منظر سے انہیں آگاہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے پشاور میں میرے آبا و اجداد، آغا جی اور ان کے کاروبار کا بھی ذکر کیا۔ وہ دلچسپی سے سنتی رہی، میں ان کا چہرہ بغور دیکھتا رہا جس سے قدرتی چمک اور صحت مندی چل رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ وہ مجھے ایسی کون سی ملازمت دینے والی ہیں جس میں اردو کی مہارت کی ضرورت ہے۔ وہ میری طرف مڑی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ سے مجھ سے سوال کیا،
جو میری زندگی کا راستہ مکمل طور پر تبدیل کرنے والا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا میں اداکار بننا چاہوں گا اور مجھے اسٹوڈیو میں 1250 روپے ماہانہ کی تنخواہ قبول ہے. میں نے ڈاکٹر مسانی کی طرف دیکھا, وہ بھی اتنے ہی حیران تھے, لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. انہوں نے محض کنجے اچکائے اور یہ میرے لیے اشارہ تھا کہ ایک پیشکش قبول کر لوں. میں بیکار کے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا. میں نے ان کی سیر بڑی مسکراہٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا, اداکاری کی پیشکش ان کی مہربانی ہے, لیکن میرا کوئی تجربہ نہیں. اس فن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اس کے علاوہ میں نے زندگی میں ایک ہی فلم دیکھی ہے, وہ بھی جنگ کی دستاویزی فلم جو دیولالی فوجیوں کے لیے پیش کی گئی تھی. تمہیں اپنے خاندان کے پھلوں کا کاروبار کا کتنا تجربہ ہے؟ انہوں نے کہا. میں نے کہا سیکھ رہا ہوں, زیادہ تجربے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. بس یہی بات ہے, اگر تم پھلوں اور پھلوں کی پیداوار کے بارے میں سیکھنے کے لیے محنت کر سکتے ہو تو فلم بنانے اور اداکاری کا فن بھی سیکھ لو گے. مجھے ایک نوجوان خوبرو اور تعلیم یافتہ اداکار کی ضرورت ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ تم ایک اچھا اداکار بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں. کچھ ہی دیر بعد لنچ کا وقت ہو گیا. دیویکا رانی نے ہمیں دعوت دی, لیکن ڈاکٹر مسانی نے نرمی سے انکار کر دیا. ہم سے ان سے اجازت لی. واپسی پر ڈاکٹر مسانی نے راستے میں زیادہ بات نہیں کی. تیز چلتی ٹرین شور مچا رہی تھی. میں اس غیر متوقع پیشکش پہ غور کرنے لگا. شاید انہی وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر مسانی نے خاموشی اختیار کی. سینما اور اداکاری سے عدم واقفیت کی پریشانی زیادہ دیر نہیں رہی. ٹرین میں آ کر اعصاب پرسکون ہوئے تو در حقیقت مجھے بہت اچھا محسوس ہونے لگا. میں شکر گزار تھا کہ اچھی تنخواہ کے ساتھ ایک ملازمت میرا انتظار کر رہی ہے. بس میرے ہاں کرنے کی دیر ہے. اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا پیراگراف, کیونکہ لگتا ہے کہ دیویکا رانی نے ان کو کہا کہ دلیپ کمار نام ان کے لیے تجویز کیا. میں دیکھتا ہوں مجھے اگر وہ پیراگراف مل جائے. زندگی کے اس موڑ پر بمبئی ٹاکیز میں جگہ ملنا میری خوش نصیبی کی انتہا تھی. دیویکا رانی نے جس ملازمت کی پیشکش کی اس سے بہتر مجھے نہیں مل سکتی تھی. بلا شبہ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیمرے کے سامنے اداکاری کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب یہ کام تجربے سے ہی سیکھنا تھا. تو رضوان بھائی کتنا ٹائم رہ گیا؟ ٹائم مکمل ہو گیا, لیکن دلچسپ بات تھی آپ, اس لیے میں نے ٹوکا نہیں آپ کو. اگر آپ کہیں تو میں یہ پڑھ ساریہ بہن سے. جب میں ان کے دفتر میں داخل ہوا تو اپنی ایک واقعہ ہے جو میرا خیال لوگوں کو شاید مزہ ہے. جب میں ان کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھی. ہمیشہ کی طرح ان کا انداز انتہائی پروکار تھا. خوش دلی سے مسکرائی اور مجھے بیٹھنے کو کہا. انہوں نے مجھے چائے کے لیے پوچھا. ان کے لیے چائے شہر کے انگریزی اسٹور سے خریدی گئی تھی. خصوصی پتی تیار کی جاتی تھی. میں اندازہ ہی لگا رہا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے تو اصل نقطے کی طرف آ گئی. وہ انگریزی بولتی تھی. انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا, یوسف میں جلد تمہیں بطور اداکار سامنے لانے کا سوچ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے تم کوئی فلمی نام اپنا لو, ایسا نام جس سے تم مشہور ہو گئے, جو دیکھنے والے بھی پسند کریں گے, اور پردے پر جو تمہارا رومانوی امیج بننے والا ہے یہ نام اس سے میل بھی کھاتا ہو. میں نے سوچا ہے دلیپ کمار نام اچھا ہے. جب میں تمہارے لیے مناسب نام تو سوچ رہی تھی تو یہ اچانک میرے ذہن میں آیا. تمہیں کیسے لگا؟ ایک لمحے کے لیے میں گنگ رہ گیا. نئی شناخت کی جو تجویز انہوں نے دی تھی اس کے لیے میں ہرگز تیار نہیں تھا. میں نے کہا نام اچھا ہے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ؟ وہ مسکرائی اور کہا ایسا کرنا دانش مندی ہوگی. انہوں نے کہا بہت سمجھ سوچنے کے بعد انہوں نے میرا فلمی نام رکھنے کا فیصلہ کیا. اپنے روایتی دبدبے کے ساتھ انہوں نے کہا وہ فلمی دنیا میں میرا ایک طویل اور کامیاب مستقبل دیکھ رہی ہیں, لہٰذا ممکن ہوگا کہ میں ایک منفرد فلمی شناخت بناؤں جو سیکولر بھی لگے. میں نے ان کے خیال کو سراہا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا. انہوں نے جواب دیا اچھا, سوچنے کے بعد میرے. تو یہ ایک اچھی کتاب ہے, دلیپ کمار کے اوپر ہے, اور میرے پاس ایکچولی موجود ہے, علامہ ڈاکٹر سید اختر. اور نام کیا کتاب کو؟ دلیپ کمار, علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی. اور میں پھر وہی جو جس سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز, غم کدائے نمود میں شرط دوام اور ہے. تو وہی والی بات کہ اب چیزوں کے اندر رہنے کے لیے غم کدائے نمود جس میں لوگ آتے اور جاتے ہیں, ان میں وہی بات ہے کہ پختہ تر ہے گردش ہم سے جامع زندگی. جو لوگ رکتے نہیں ہیں, جو لوگ آگے بڑھتے ہیں, جو کہ چینج کو اڈاپٹ کرتے ہیں, جو بولڈ ہوتے ہیں,
وہی ہیں جن کے لیے پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جامع زندگی، اور اور سود و ضیاع کے اس خوف سے باہر نکل کے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کا زیادہ لائکلیہڈ ہوتا ہے. مگر ایک بہت بڑی بات جو کہ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم ہوتی ہے کہ کامیابی کیسے ڈیفائن کی جائے گی ایونچولی زندگی کی. تو اس سوال کا جواب ہمیں نہیں پتا، مگر فی الحال لگتا ہے کہ انہوں نے کامیاب زندگی گزاری. جی، شعر آپ کا شعر اور آپ کا بہت ہی اچھا جامع تبصرہ تھا. بہت شکریہ عامر صاحب. میں نرگس گیلانی بول رہی ہوں. اچھا، بہت بہت شکریہ عامر بھائی. ہم بہت ہی آگے اچھا بڑھاتے ہیں. جی نرگس بہن آپ ہی کا نمبر ہے تو آپ بات کرنا چاہتی ہیں مزید. اچھا جی، میں نے ایک چھوٹا سا لکھا ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ تو میں ان کی فلمیں تو بہت مشہور ہیں انڈیا کی، لیکن میں اتنی مطلب میں نے اپنے اندازے سے اپنے جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے لکھ دیا کہ ایک اداکار یا اداکار پر لکھنا کوئی بڑی بات نہیں. 2-4 فلمیں دیکھ کر ان کا ہر انداز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے. کیسے کھاتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، بھاگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انڈین فلمیں زیادہ تر یوں بھی ایک فارمولا ٹائپ ہوتی ہیں، ان کا انحصار تفریح پر ہوتا ہے صرف. سو دلیپ صاحب بھی یہی کرتے رہے. درس فلم سے بے شمار لوگ متاثر ہوتے ہیں. زیادہ لا ابالی عمر والوں نے شوق سے اسے دیکھتے بھی ہیں فلم کو، اور متاثر بھی ہوتے ہیں اور لطف انداز ہوتے ہیں. ان کاموں میں چام بہت ہوتا ہے. میچور لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہ توبہ توبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. سو میری نظر میں ان کا یہی پہلو زیادہ اجاگر ہے. زندگی کے دھارے میں دلیپ کمار ایک کمال کے اداکار تھے، کامیاب ترین رہے. اب دنیا میں نہیں، خدا ان کو معاف کرے اور درجات بلند کرے. آمین. جی بس مجھے اتنا کہنا تھا سر. بہت بہت شکریہ نرگس بہن. اب جو ترتیب میں ہمارے پاس اگلا نمبر ہے وہ ہمارے اپنے حسن زیدی صاحب کا ہے. حسن زیدی صاحب، آپ اور پھر آپ کی اہلیہ اب دونوں سننا چاہیں گے دلیپ کمار کے بارے میں خیالات. جی بالکل صحیح. لوگوں نے بڑا اچھا، اپنے عامر بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا، جو کہ بہت ہی معتبر کتاب ہے، اور اس سے انہوں نے اقتباس پیش کیا. اور میری تو ان سے زیادہ ملاقات بھی نہیں. میں تو اس تقریب میں صرف شریک ہوا تھا جس میں میری بیگم میزبانی کر رہی تھی اسلام آباد میں لیاقت جمنازیم میں. اور میں ان سے اس قدر متاثر اس طرح سے ہوں کہ انہوں نے کبھی اپنی گفتگو میں، اگر وہ اردو میں گفتگو کر رہے ہیں تو کبھی انگریزی کا ایک لفظ استعمال نہیں کیا. اور اتنی خوبصورت انداز گفتگو تھا ان کا کہ وہ دلوں کو مول لیتا تھا. بجوز اس کے کہ وہ ایک ایکٹر کے میں تو ظاہر ہے ان کا نام ہے ہی ہے، لیکن جہاں تک اردو زبان کی میں خطابت کا تعلق ہے، میں نے ان سے بہتر خطیب نہیں دیکھا. اور دوسرے ایک ایسی شخصیت جس کا ہر پہلو جو ہے وہ قابل ستائش ہے. اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی شخصیات دنیا میں بہت کم پیدا ہوئی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں کہ مت سہل انہیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں. تو وہ ایک ایسی ہی شخصیت تھے جنہوں نے پورے بر صغیر کو کیا پوری دنیا کو متاثر کیا، اور وہ اس دنیا سے کامیاب و کامران ہو کر گئے ہیں. اور انہوں نے نیک کام بہت کیے زندگی میں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. اب میں شہلا سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے تھوڑا سا تجربہ. جی بس میرا تو ان کے ساتھ، ہمارے تو ماں باپ اور بہت زیادہ ان کے فین تھے. ہم نے تو انہیں اس انداز میں نہیں دیکھا جس طرح ہمارے والدین نے دیکھا، لیکن جب اللہ نے مجھے موقع دیا اور ان کی مہمانداری کا جو فاطمی فاؤنڈیشن نے ہم لوگوں کو سلیکٹ کیا اسپیشلی، تو ان سے اسپیشل 2-3 دن میریٹ میں ملاقات رہی اور فنکشن تھا وہاں پہ. ان کو بیج لگایا میں نے بڑے خوبصورت طریقے سے. تو کہنے لگے آپ نے یہ سوئی سے بیج نہیں لگا رہی؟ میں نے کہا نہیں، ہم سوئی استعمال نہیں کرتے آپ کے لیے. تو میں نے وہ چپکایا ان کو بڑا،
اور اتنی وہ خوبصورت دونوں، اتنی ان کی پرسنالٹی خوبصورت ہے، کچھ بھی نہیں آتے وہ جتنے وہ دیکھنے میں ان کی جاذب شخصیت تھی، وہ بتایا نہیں جا سکتا، اتنی خوبصورت تھی دونوں کا کپل، بہترین میں نے ان کو پایا. اور میں نے ان سے پھر انہوں نے ہم لوگوں جو 6 ہم لوگ خواتین تھے جو فاطمی فاؤنڈیشن والوں نے ہمیں سلیکٹ کیا تھا ان کی مہمانداری کے اس میں، تو میں نے کہا آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو ہنس کے کہنے لگے ماتا جی کھلا دیجئے، وہی کھانے آئے. اتنی برجستگی سے انہوں نے کہا. تو میں نے ان کو اپنے والد کا بات بتائی، میں نے کہا، اور وہ اس وقت آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے نا، اور جستگی شستگی ان کی ہر بات میں تھی. تو میں نے کہا آپ کے لیے میرے والد ایک بات کہا کرتے تھے کہ آپ واقعی بے مثال ہیں، آپ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، آپ نے اپنے پیچھے کوئی مثال ہی نہیں چھوڑی. تو کہنے لگے آپ نے میری اس محرومی کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ واقعی میں نے کہا آپ بے مثال تھے. اور اتنی ان کی ہر بات میں اتنی ان کی شستگی کو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، اور جتنی نفاست اور جتنی نفیس وہ انسان تھے. اور ہر کہیں گے بس میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا آپ جو ایکٹنگ کرتے ہیں اتنی، آپ کیسے اتنی خوبصورت ایکٹنگ کر لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ، پھر میرا نام پوچھا، انہوں نے کہا شیلا بہن بات یہ ہے ایکٹنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح کریں. میں نے کہا کیسے آپ اتنی جان ڈال دیتے ہیں کیریکٹر میں؟ کہنے لگے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میری ماں مر رہی ہے اور میں اسے مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو میں یہ کہتا تھا کہ اگر میری ماں مر رہی ہوتی تو میں کیسے ایکٹنگ کرتا، اگر شامل کر دے تو وہ ہر چیز آپ کی نیچرل اس میں آ جاتی. تو یہ بات مجھے ان کی کرداروں میں واقعی وہ اس طرح کرتے تھے جیسے جان ڈال دیتے تھے ہر کردار میں. تو کہتے تھے اس کے بعد اپنے اوپر طاری کرنا ہوتا ہے. تو بہت ہی اچھی یادیں ان کے ساتھ رہیں. 3-4 دن ہم لوگ ساتھ رہے، اور پھر یہ اس کے میرے خیال دوسرے دن ہی، یہ 2 دن تو بڑے اچھے گزرے، تیسرے دن ہی یہ اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہو گیا. تو وہ اتنا اداس اور اتنے زیادہ وہ ملول ہوئے کہ میرا اس طرح یہ واقعے سے پورا اسلام آباد بہت زیادہ سوگوار ہو گیا، پورا پاکستانی سوگوار ہو گیا. لیکن میرے ساتھ جو ان کے یہ 2-3 دن گزرے، میں نے ان جیسا انسان، ان جیسی شخصیت نہیں دیکھی. ان کی بیگم کا بھی، سائرہ بانو کا بھی یہ تھا کہ جس طرح ان کے لباس کا خیال، اور جس طرح میں نے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو میرے ساتھ میں نے ان کو دیکھا. اور واقعی ان جیسے انسان واقعی بے مثال تھے، اور وہ ان کو رہتی دنیا تک، جب تک یہ سب کچھ ہے، یاد رکھا جائے. بس یہ میں ان کے لیے کہوں گی. بہت بہت شکریہ حسن بھائی اور شہلا بھائی بھی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اب گزارش کروں گا سید اعجاز بھائی سے. سید اعجاز صاحب. السلام علیکم. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم جیسے، میں بات کر رہا ہوں 1953 کی، اس وقت میں 8ویں میں تھا، تو ہم لڑکے تھے اس وقت ان سے اتنا متاثر تھے ہم لوگ کہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنی بھی پاکستان میں فلمیں لاہور میں جو بھی لگتی تھیں تو سب سے پہلے ہم دلیپ کمار کی فلمیں دیکھتے تھے. مجھے ایک فلم تھی جگنو، جس میں نور جہاں کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، اور وہ میرے شاید بہت ہی میں چھوٹا تھا جب دیکھی تھی، لیکن اس کا وہ گانا مجھے ابھی تک یاد ہے. اس کا ایک مصرع، تیرے کوچے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں. تو اتنا ان کی کوئی بھی پہلو آپ لے لیجئے، ان کی شخصیت، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا انداز گفتگو، ان کی آواز پہچانی جاتی تھی. تو میں آپ کو اس وقت اتنا متاثر اس وقت تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جو پیسے ہمیں جیب خرچ ملتے تھے تو وہ ہم جمع کر لیتے تھے کہ اب نیکسٹ جو فلم آئے گی دلیپ کمار یا جو بھی ہم دیکھیں گے. اس وقت جنون تھا فلم دیکھنے کا. اس میں ہم نے داغ فلم، دیدار، داغ میں جو شرابی کا کردار ہے ان کا، وہ شاید ہی کوئی نبھائے گا، اتنا ڈوب جاتے تھے وہ. دیدار
اس میں جب وہ اپنی آنکھیں پھوڑتے ہیں اور وہ اندھے ہوتے ہیں، اندھے کا کردار کس طریقے سے نبھایا، اتنا امپریسو وہ نہیں. ان کی جو سب سے زیادہ متاثر کن فلم تھی وہ گوپی. وہ میں اب بھی اکثر کبھی بھی وقت ملتا ضرور دیکھتا ہوں کہ اس میں جو جس طریقے سے غربت میں زندگی گزارتا ہے آدمی، یعنی انہیں اپنی بھابھی سے 10 روپے جب لیتے ہیں، اس کا جو بیان ہے یا اس کے جو انہوں نے کیا ہے اس طریقے سے کہا ہے کہ جی کہ بھائی کو کیا شوہر کے لیے تو کیا مشین آ گئی نوٹ چھاپنے کی، 10 دیور مانگ رہا ہے اس کے 10 روز، یہی عزت ہے. یعنی ان کا اتنا امپریسو ہے انداز بیان اس فلم میں، بے شمار باتیں اتنی متعلق کہ غربت میں، اور پھر اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کی عزت وہ اس قدر زیادہ انہوں نے اجاگر کی ہے کہ بیان سے باہر. یعنی پھر اس میں پھر ان کے دیکھیے کہ جب وہ آخر ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے جس کو جو ان کا ویلن ہے، اور وہ بھی بڑا زبردست تھا. ہمیشہ ویلن جو ہے وہ ان کے مطابق ان کے مقابل وہ بھی زبردست ہوتا تھا. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. جو ان کی ایک اور فلم جو مجھے بہت پسند ہے وہ شکتی ہے. یہ بعد کی فلمیں ہیں جب وہ اس میں امیتابھ ان کا بیٹا بنا ہے، اور آپ جو والد تھے انہوں نے جو قانون کی بالادستی کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے جب گولی ماری ہے، زخمی کیا ہے، کہ وہ قانون کے دائرے میں، حالانکہ انہوں نے جذبات میں اپنے والد کے ہونے کے ناطے سے جو ڈائلاگ انہوں نے کہے ہیں واقعی اتنے زبردست. پھر ان کی شخصیت جو تھی، اردو سے ان کا لگاؤ اس قدر زبردست تھا کہ کئی انہوں نے مشاعرے میں شرکت کی، اور جب جو انداز ان کا گفتگو کا تھا تو وہ اتنا امپریسو ہوتا تھا. اشعار، اور خاص کر جوش ملی آبادی سے کافی متاثر تھے وہ، اور اکثر ان کے اشعار سنایا کرتے تھے. اور پھر ایک اور میں امپریسو بات بتاؤں ان کی کہ نور جہاں بمبئی گئی تھیں اور میرے خیال میں دلیپ کمار کے گھر میں ہی ٹھہری تھیں، تو ان کی جو آپس کی گفتگو ہے وہ نشر ہوئی تھی. تو میں دیکھ رہا تھا اس میں پنجابی دلیپ کمار صاحب حالانکہ اتنی فصیح اردو بولتے ہیں، اتنی زبردست پنجابی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا کہ یہ شخص اتنا ہماگیر ہے کہ زبان دانی، چاہے انگلش جب بولتے تھے تو لگتا تھا کوئی انگریز ان کے مقابل ایسے نہیں بولے گا. پھر ان کا جب وہ بولتے تھے تو بڑے چنے انداز میں، کوئی ایسا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا کہ جی جو کسی پہ گراں گزرے. تو یہ ان میں بہت خوبیاں تھیں. تو بہرحال اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اب معلوم نہیں ان جیسا کوئی اور ہستی کوئی پیدا ہوگی یا نہیں، لیکن جو انہوں نے فلم کے تھرو لوگوں پہ اثر انداز ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ کسی اور آرٹسٹ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. اور میں تو حکومت انڈیا کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اسٹیٹ فیونڈل ان کے لیے کیا ہے، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے. انعامات اور ایوارڈ تو انہوں نے بے شمار دیے. پاکستان کے بھی سب سے بڑا ایوارڈ ان کو ملا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کی بیگم کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے. تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. اچھا ٹھیک ہے، آپ فخر النساء بہن اگر آپ تیار ہوں تو آپ بات کر سکتی ہیں. دلیپ کمار صاحب پوری دنیا کے بلکہ سمجھ لیجئے کہ ہر دل عزیز ایکٹر تھے، اور میرے تو خیر بہت ہی زبردست آئیڈیل تھے بچپن میں، خوابوں میں. مطلب میں نے ان کو جب سے دیکھا ہے، جب سے ہم بہت چھوٹے تھے، اور اس کے بعد ہماری جو ہے سمجھ لیجئے سائرہ بانو کے ساتھ تو سمجھیے کہ دو دھاری تلوار بن گئے. وہ اتنے خوبصورت انسان تھے ہر لحاظ سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے ملک پشاور سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی ساری وابستگی جو تھی وہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک سے تھی. بہت محبت کرتے تھے اپنے وطن سے. حب الوطنی میں ان کا جواب نہیں تھا. وہ رہتے تو ہندوستان میں تھے لیکن ان کا دل جو تھا وہ پشاور میں اور پاکستان کے لیے وقت تھا.
بہت ہی خوش ہوتے تھے وہاں کی بات کر کے. عمران خان کے لیے ان کے جو جذبات تھے وہ بہت زبردست تھے. شوکت خانم کے لیے ان کے جذبات بہت اچھے تھے. وہ ایک انسان تھے. میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت کے ناطے دلیپ کمار کا مقام بھی ایک بہت ہی مطلب اچھے انسان, ہر دل عزیز شخصیت میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی اس میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے. اور کسی قسم کا لالچ اور حرص و ہوس ان کی زندگی میں نہ تھا. انہوں نے بہت کم لمیٹڈ فلموں میں کام کیا, جبکہ ان کو بڑے بڑے آفر ملے, لیکن وہ جتنا کر سکتے تھے اصلاحی کام وہ انہوں نے زیادہ کیے. یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور ان کے ساتھ میں ان کی شریک حیات بھی برابر کی مستحق ہیں کہ قابل تعریف ہیں, سائرہ بانو, کہ انہوں نے اتنی کم عمری میں دلیپ کمار صاحب جو ان کے جو آئیڈیل تھے اس سے انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد زندگی بھر اس کو نبھایا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے. ان کی نظروں میں ہندو, مسلمان, بدھ مذہب کے سب لوگ جو تھے سمجھ لیجیے قابل قدر تھے, اور کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی انہوں نے, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. چھوٹے لوگوں سے اور جو ان کے ملازمین تھے ان کے ساتھ ان کے برتاؤ بہت اچھا تھا. جس کی بھی سنتے تھے اس کی مدد کرتے تھے وہ. اور دلیپ کمار صاحب واقعی ایک ہر دل عزیز انسان, ایک ہر دل عزیز بندے تھے اللہ کے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جبار رحمت میں جگہ دے. اس کے علاوہ ان کی فلمیں بے مثال ہیں, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. وہ سمجھ لیجیے بانی تھے ان فلموں کے جن کی ہم تعریف ابھی بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جس کی نقل جو تھی وہ ان کے دوسرے ایکٹرز نے اس کی نقل بھی کی, لیکن وہ بات پیدا نہیں جو ہوتی جو اس ہیرو کی ہوئی تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس مجھے اور اتنا ہی کہنا ہے. آپ سب کا شکریہ بہت بہت. اور اب میں سن رہی تھی سب کے جذبات اسی قسم کے دلیپ کمار صاحب کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ محترم فخرالنساء. اب میں گزارش کروں گا جناب بلیغ الدین صاحب سے. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تو بنیادی طور پہ سننے کے لیے جوائن کیا تھا میں نے, لیکن ایک آدھ بات میں کرنا چاہوں گا لازمی طور پہ. بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ابھی تک. دراصل اس وقت تو ہم وجود میں ہی نہیں آئے تھے جب دلیپ کمار صاحب اپنے کیریئر کے عروج پہ تھے. تو عالم ارما میں تو موویز ہوتی نہیں تھی, لیکن جب وجود میں آنے کے بعد شعور تک پہنچے تو ان کی ایک مووی تھی مغل اعظم. وہ بہت میری پسندیدہ ترین موویوں میں سے, اور شاید وہ ایک ہی مووی ہے جو میں نے دیکھی ہے. میں صرف اور صرف ایک, چونکہ یہاں پہ تو بہت سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے ان کے فن کے حوالے سے, ایک سبق کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان کا ایک انٹرویو تھا جو جب وہ پاکستان آئے تھے منیر حسین صاحب نے دیا تھا, پی ٹی وی پر وہ نشر ہوا تھا. بعد میں کئی دفعہ پھر وہ نشر ہو چکا ہے, اب یوٹیوب پہ مطلب اویلیبل ہے. اس میں وہ سوال پوچھتے ہیں منیر حسین صاحب, اور اس میں ایک سبق ہے آج کے لیے کہ آپ کس طریقے سے, یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا, آپ کس طریقے سے اداکار بنے, آپ کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ جملہ کس طرح ادا کرنا ہے. تو ان کا جواب اتنا زبردست وہ جواب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اداکار بننے سے پہلے میں ایک مووی کو کئی بار کہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی تھی, اور شستہ اردو میں جواب دیا انہوں نے کہ میں ہر جملے کی ادائیگی کے اوپر توجہ رکھتا تھا, چہرے کے حرکات و سکنات پہ توجہ رکھتا تھا, کس مخصوص جذبے میں وہ جملہ ادا کیا جائے گا, جذبے کا اظہار کیسے ہوگا اس پہ توجہ رکھتا تھا, آواز کا زیر و بم کیا تھا اس پہ توجہ رکھتا تھا. تو میں اتنی ریاضت کرتا تھا کہ اس جملے کے میں کئی اور مواقع پیدا کر لیتا تھا کہ یہ جملہ اور کس جگہ پہ کس طریقے سے بولا جا سکتا ہے. اس میں صرف اس طرف اس جو ان کے اس جواب کی طرف صرف ایک جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ذوق کا, فن کی بلندی پر پہنچنے کے لیے صرف ذوق کا ہونا ضروری نہیں ہے, فن کی بلندی پر پہنچنے کے لیے شوق کا ہونا ضروری نہیں ہے, یہ لازمی ہے. لیکن سب اس کے بعد جو اصل جو سفر شروع ہوتا ہے وہ ریاضت کا سفر شروع ہوتا ہے. اس وقت ہم جب آج کے ڈرامے دیکھتے ہیں, ہم اپنے آج کے اداکاروں کو دیکھتے ہیں, آج کے گلوکاروں کو دیکھتے ہیں, آج کے کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں, اپنے ٹیم کا ہم حال دیکھ رہے ہیں کیا برا حال ہے. ہم پیچھے یہ دیکھتے ہیں سب میں ایک ہی, سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ ریاضت کا فقدان ہے. کسی بھی معاملے میں ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی ہمارے جو احباب ہیں کہ ہمارے پاس
पेशा वाराना महारत की शदीद कमी है। बल्कि वो अक्सर, और डॉक्टर आमिर सलमान कहते हैं ना कि शायर ऐसे हैं, वो शेर पढ़ते हैं जिसमें वजन ही नहीं होता। जब रियाजत ही नहीं की हुई तो वजन कहाँ से आएगा, राइट? आपको लिखने की पहले से मशक ही नहीं है तो आप अच्छी तहरीर कहाँ से लेकर आएंगे? तो दिलीप कुमार साहब के उस इंटरव्यू से मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई कि किसी भी फन की बुलंदी पर पहुंचने के लिए सिर्फ ज़ौक की जरूरत नहीं, ज़ौक लाजमी है, शौक लाजमी है, लेकिन रियाजत उसका लाजमी जुज़ है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और अगर आप मतलब उसमें अपने आप मशक नहीं करेंगे तो आप उस फन की बुलंदी पर नहीं पहुंच सकते। मैं समझता हूँ कि उस इंटरव्यू को हमें अपने तमाम बच्चों को आज दिखाना चाहिए कि आप जो फील्ड भी आप इख्तियार करें, आपको लाजमी तौर पे उसमें मेहनत करनी है, तो फिर आप उसके कमाल पर पहुंच सकते हैं। मेरी दुआ है आखिर में कि अल्लाह ताला, वो एक जुमला मैं ज़रूर बोलूँगा कि दिलीप कुमार साहब हों या यश चोपड़ा हों, ये तमाम लोग जो थे ये उर्दू ज़बान के सफ़ीर थे। इनकी वजह से उर्दू की जो तरवीज हुई है वो गैर मामूली है। वो मैं और आप शायद इतनी नहीं कर पा रहे जितनी इन लोगों ने उर्दू की तरवीज में अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ताला इसी मसाई के बदौलत अल्लाह ताला उनकी खताओं को माफ़ फरमाए और जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनको बुलंद और आला तरीन मुकाम पे जगह अता फरमाए जन्नत में। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सैयद बलीगुद्दीन साहब, अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा तलमीज़ बरनी से, उनके इज़हार ख्याल सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, प्रोग्राम के इब्तिदा में मेरा ख्याल है शायद कुदरत अली साहब ने मेथड एक्टिंग पे बात की थी और आज मैं इसी पे ही बात करूंगी कि दिलीप कुमार को जो है वो पायनियर समझा जाता है मेथड एक्टिंग का। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं कि मेथड एक्टिंग है क्या चीज़। अच्छा, मेथड एक्टिंग की जैसे उन्होंने भी बताया कि 50 की दहाई के, मतलब 50 के अख्ताम पर या 50 की दहाई के करीब जब शुरू हो रही थी, मेथड स्कूल ऑफ आर्ट या मेथड एक्टिंग स्कूल ऑफ आर्ट शुरू किया गया और एक रशियन साहब थे, उन्होंने शुरू किया था स्ट्रेवेंस्की, जिसका उन्होंने नाम भी लिया और वो कहलाता भी स्ट्रेवेंस्की सिस्टम है। और इससे पहले जो एक्टिंग के जो स्कूल ऑफ थॉट है उनमें से एक तो है क्लासिकल एक्टिंग स्टाइल और एक है सरफेस एक्टिंग स्टाइल। ये इन दोनों में फ़र्क ये है, और ज़ाहिर है कि मैं ये समझती हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है हिंदुस्तान में जो तहरीकें चली और उससे जो लोग मुतासर हुए, ख़ास तौर पर जो बाएं बाजू की जो तहरीकें थी, तरक्की पसंद तहरीक भी उसमें शामिल थी। इसमें यानी कि मैं अदब से इसका थोड़ा सा इस तरह लिंक है कि अदब में भी फ़र्द के एहसासात पे जोर दिया जाता है और मेथड एक्टिंग भी वही है कि आप इंडिविजुअली किसी चीज़ में कितना इन्वॉल्व है। इसमें जो तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक फ़र्द का एक तजर्बा, यानी कि वो अगर किसी सीन में है तो। दूसरे सेंशुअल मेमोरी कि आपका हाथ जला था, आपको उसकी क्या, अगर फर्ज करें फिल्म में भी यही सीन आ गया है तो आपकी क्या सेंशुअल मेमोरी है, उसके हिसाब से उसका रिकॉल होता है मेथड एक्टिंग में। इसके अलावा इफेक्टिव मेमोरी, यानी कि आपको जो कुछ याद है वो आपकी एक्टिंग में किस तरह आ सकता है। तीसरा है इमोशनल मेमोरी, यानी ये कि फला मौके पे फला शख्स ने आपको गाली दी थी और वो जाके आपको बहुत बुरी तरह महसूस हुई थी, तो अगर फिल्म में भी यही सीन है तो वो थोड़ी सी, या ये कि इस तरह की कोई सिचुएशन है जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए तो उसका रिकॉल जो है मेथड एक्टिंग में होता है। ये थोड़ी सी मेथड एक्टिंग है। ज़ाहिर है मैं जो अपने तौर पे समझ सकी हूँ वो ये कि इससे पहले जो एक्टिंग होती थी वो ये कि किरदार में, जिसका किरदार आप अदा कर रहे हैं, और उस फर्द में बड़ा फासला होता था। तो लेकिन मेथड एक्टिंग ये है कि जो अंग्रेजी में टर्म इस्तेमाल की जाती है किसी शख्स की खाल में उतरना, तो वो बिल्कुल मेथड एक्टिंग इसी चीज पर बेस करती है। अच्छा, अब ये कि इसमें थोड़ी सी बात मैं ये कर लूं कि पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बड़ी अहमियत है। दिलीप कुमार ने पाकिस्तान जब वो आए थे, मुनीर हुसैन ने उनका इंटरव्यू लिया था, याद है मुझे वो इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने ये जुमला भी कहा था जब उनसे मेथड एक्टिंग के बारे में पूछा गया कि मैं ये ज़ाहिर के फर्ज करता हूँ कि अगर ये मेरी माँ होती तो मेरे साथ क्या होता और मैं क्या इस सीन को उसी तरह अदा करता। इससे पहले ये बात इंडियन सिनेमा में मौजूद नहीं थी। मैंने दिलीप कुमार पे थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की, मतलब ये कि इस पे तो है विकिपीडिया, सॉरी इंटरनेट पे तो मौजूद है, लेकिन मैं ये देखना चाह रही थी कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर दिलीप कुमार के लिए क्या मवाद मौजूद है, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके लिए कुछ भी मौजूद नहीं है वहाँ पे। दिलीप कुमार को इसलिए भी पायनियर कहा जाता है मेथड एक्टिंग का, यानी ये जावेद अख्तर का दावा है वैसे ये, कि दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री में मार्लिन ब्रांडो से 5-6 साल पहले आए
ان کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی 1944 میں جوار بھاٹا کے نام سے میرا خیال ہے, اور مارلن برانڈو کی پہلی فلم ریلیز ہوئی ہے 1951 میں یا شاید 50 میں, اس کا نام تھا دا مین. تو یہ اور مارلن برانڈو جو تھے وہ یہ سمجھا جاتا ہے یعنی کہ مغرب میں یا ویسٹ میں یا ہالی ووڈ میں کہ وہ اس کے پائنیئر ہیں. میں اس فلم میں میتھڈ ایکٹنگ کی فلم کے لیے میں سب سے بہترین مثال یا فلم کو جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں جس میں بہترین مظاہرہ ہے اس اسکول آف تھاٹ کا, وہ ہے اسٹریٹ کار نیم ڈیزائر. اور یہ اصل میں مارلن برانڈو عالیہ کزان کی مشترکہ, یہ کہ عالیہ کزان اس کے ڈائریکٹر تھے جو کہ خود بہت اہم نام ہے ہالی ووڈ کا. تو اس فلم میں یعنی آپ پیک پہ دیکھیں گے یا بالکل انتہا پہ دیکھیں گے میتھڈ ایکٹنگ. جس طرح مارلن برانڈو کا کردار بہت نیگیٹو ہے اس میں, اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک اصل میں ڈرامہ لکھا گیا تھا. ایک ڈرامہ نگار تھے ٹینیسی ولیمز, ان کی کئی ڈراموں کو فلموں کے لیے لایا گیا, مطلب یہ کہ اڈاپٹ کیا گیا. تو اس میں یہ ڈرامہ بھی تھا اسٹریٹ کار نیم ڈیزائر, اور ڈرامے بھی ہیں جیسے گلاس مناجرے اور کیا کہتے ہیں دا کیٹ آن ہارٹ ٹن روف. تو لیکن یہ کہ بہرحال اور ڈراموں کی نسبت یہ فلم اس لیے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ یہ بہت ہی کہتے ہیں نمائندہ فلم ہے میتھڈ ایکٹنگ کے لیے. اور بہرحال مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ مغرب میں ان کا اس لحاظ سے کوئی تذکرہ نہیں ہے, اگرچہ کہ انہیں پائنیئر سمجھا جاتا ہے میتھڈ ایکٹنگ کا. اور اس کی تھوڑی سی مثال میں آپ کو یہ دے دیتی ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایموشنلی کسی چیز میں انوالو ہو, یعنی یہ کہ فرض کریں جیسے انہوں نے مثال دی کہ میری ماں مر رہی ہے اور میں یہ سوچوں کہ اگر میری ماں مر رہی. اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی اس سچویشن میں انوالو ہو. جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے ان کے لیے, نرگس کے لیے, کہ جب مدر انڈیا بن رہی تھی تو انہوں نے کلہاڑی چلانا سیکھی تھی, انہوں نے فصل کاٹنا سیکھی تھی, انہوں نے پتہ نہیں لکڑیاں کاٹنا سیکھی تھی, یعنی یہ انہوں نے باقاعدہ پوری ٹریننگ کی تھی. تو یہ جو اس کے خارجی جو عوامل ہیں کہ آپ کو وہ چیز آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی آپ اسی ماحول کے فرد ہیں. اور اسی لیے بڑا مشہور واقعہ ہے دلیپ کمار کی پروفیشنلزم اس سے بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ لارنس آف اریبیا میں ایک کیریکٹر کی آفر ہوئی تھی انہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی فلم تھی وہ, اور انٹرنیشنل سینما میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اس فلم کی. اور دلیپ کمار نے اس رول کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا تھا, مطلب یہاں سے ان کا پروفیشنل ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس معاشرے کی یہ فلم ہے اس معاشرے کا جو باڈیلی جیسچرز ہیں, جو وہاں کا مینرزم ہے, جو وہاں کی زبان ہے, جو وہاں کا کلچر ہے, میں اس سے بالکل واقف نہیں. میں اس رول کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا. اور وہ رول پھر عمر شریف کو دیا گیا تھا. تو یہ رول پہلے دلیپ کمار کے لیے کو آفر ہوا تھا. اس کے علاوہ بس جو ڈاکٹر عامر سلیمان نے ایک بات کہی تھی اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ بات کہوں گی کہ اقبال ہی کا شعر کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ, چنگ ہو یا حرف و صوت, معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو خون جگر ظاہر ہے کہیں اس کو اس سچویشن میں رہ کے اور سیکھنا پڑتا ہے. مغرب میں اس کی بہت مثالیں ہیں کہ مطلب کچا گوشت کھاتے ہوئے دکھا رہے ہیں, یا اس طرح کی جو تجربات ہیں. فرض کریں آپ کو جیل میں کسی قیدی کا کردار کرنا ہے تو جیل میں جا کے رہ رہے ہیں. یہ سب میتھڈ ایکٹنگ کے مختلف ایکسٹرنل طریقے ہیں. یہ بھی میں بتا دوں کہ میتھڈ ایکٹنگ کا طریقہ اب ویسٹ میں یقیناً یعنی ہالی ووڈ میں موجود ہے, لیکن اسے بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ اور بہت ایڈوانس طریقہ نہیں سمجھا جاتا. مثلا لارنس اولیویے اس کے بہت سخت خلاف تھے اور انہیں بالکل پسند نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ لارنس اولیویے خود ایک بہت بڑا نام ہے, اور ان کا ڈسٹن ہافمین سے اس معاملے پہ بڑا اختلاف ہوا تھا ایک فلم کی شوٹنگ میں کہ یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے طریقہ میتھڈ ایکٹنگ کا. آپ اس سے بہتر تھا کہ آپ ایکٹنگ پہ توجہ دیتے بجائے میتھڈ ایکٹنگ. تو یہ تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے کہ بالکل فول پروف ہو, اس میں کسی غلطی کی یا کسی چیز کی گنجائش نہ ہو. ظاہر ہے اس میں بھی کچھ فلاز ہیں, اور جس کو چیلنج کرنے والے عموماً ایکٹنگ کریٹکس یا ایکٹرز ہی ہیں. اور لیکن بہرحال دلیپ کمار کو اس لحاظ سے پائنیئر سمجھا جاتا ہے کہ وہ میتھڈ ایکٹنگ یقیناً ان کے ذریعے ہی شروع ہوئی. اور بس یہی مجھے کہنا تھا. بہت بہت شکریہ تلمیز بہن, ایک بار پھر آپ نے بہت اکیڈمک بات کی اور بہت خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے. اب میں گزارش کروں گا محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ سے, ہم ان کے خیالات سننا چاہیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سب کی بہت تعریف کروں گی کہ جنہوں نے اب تک اپنے مقالے پڑھے اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا. میں بیچ میں بول کے قطع کلامی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن تلمیز بہن کا, عامر سلمان کا, اور حسن زیدی صاحب کا, نرگس کا, اور سب کے
बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, और खुसूसन उन असाब का जिनकी दिलीप कुमार से सोहबत रही और जिन्हें उनसे मुलाकात का मौका मिला, तो उनके ज़ाती मुशाहिदात और ज़ाती तजुर्बात थे, तो वो तो यकीनन बहुत ही कीमती। तो मैंने एक छोटा सा मजमून उनके ऊपर लिखा है, तो वो मैं भी पढ़ती हूँ। उससे पहले मैं बताऊं कि मेरा दिलीप कुमार से ज़ाहिर है कोई ज़ाती मुलाकात नहीं रही, बल्कि उनकी फिल्में भी मैंने शादी के बाद ही देखी। उससे पहले हमारे घर में वीसीआर अलाउ नहीं था और बहुत ही कम फिल्में हम देखते थे। तो उनकी एक फिल्म थी आन, वो जब मैं टीनेजर थी तो मैंने देखी। सबने अपनी अपनी पसंदीदा फिल्मों का काफ़ी लोगों ने जिक्र किया है, किसी ने शक्ति का नाम लिया, किसी ने मुगल आजम का, तो मैंने वही एक फिल्म देखी थी और मैं उससे इतनी मुतासिर हुई थी। वो टेमिंग ऑफ द श्रू की कहानी थी बेसिकली, और दिलीप कुमार का उसमें एक बागी का किरदार था, तो वो मेरे नज़दीक हीरो का वही इमेज बन गया था। और वो एक वक्त होता है कि जब आप अपने जहन में अपने कोई ख्वाबों का शहजादा बना रहे होते हैं, तो उस जमाने में जो एक्टर थे वो तो सलमान खान, आमिर खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ होते थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं लगा। मैंने दिलीप कुमार की शख्सियत पे ही अपना हीरो बेस किया था तो और वो उनकी आन वाली शख्सियत थी। फिर बाद में जब उनकी दाग और वो सब देखी, तो वो रोते धोते दिलीप कुमार मुझे इतने पसंद नहीं आए थे। तो ये मैं छोटा सा मजमून मैंने लिखा है, तो मैं ये जल्दी से पढ़ देती हूँ। और ये अमूमी मजमून है दिलीप कुमार के बारे में, खुसूसन उनके जो सुपर हीरो का इमेज है उसके बारे में। तो अदाकारी क्या है? क्या किसी मुसन्निफ के लिखे हुए अल्फाज को अदा करना अदाकारी है? मुसन्निफ कितनी ही भरपूर तहरीर क्यों ना लिख दे, उसके अल्फाज महज अल्फाज ही होते हैं। उनमें जान एक फनकार डालता है। वो अपनी हरकत सकनात, लबो लहजे, आवाज़ के ज़ेरो बम, अबरुओं की जुम्बिश से उन अल्फाज को ज़िंदगी देता है और एक कालिब अता करता है। एक बड़ा फनकार वो होता है जो ना सिर्फ अल्फाज को कालिब दे, बल्कि मुसन्निफ की तहरीर से आगे बढ़ा दे। उसका फ़न स्क्रिप्ट किताबें ना हो, बल्कि स्क्रिप्ट उसके लिए महज एक राह मुतय्यन करे। वो इस किरदार की उन जुज़ियात को भी सामने लाए जो कहानी निगार ज़ब्त तहरीर में ना ला सका। दिलीप कुमार एक ऐसे ही फनकार थे जिन्हें अपने चेहरे के तासुरात और अपनी आवाज़ की मॉड्यूलेशन पे हद दर्जे कमाल हासिल था। उन्होंने खूबसूरत अल्फाज को अपनी ठहरी और सुलझी हुई आवाज़ में ऐसे ढाला है कि जिससे बेजान मुकालमों में ज़िंदगी पड़ गई है। एस.एम. वारिस लिखते हैं कि स्क्रीन पर बगैर चेहरे के अगर सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे, तो भी स्क्रीन पर पूरी तस्वीरी कहानी नजर आ जाती है, सिर्फ उनकी आवाज़ के ज़ेरो बम से। दिलीप कुमार ने सारी जिंदगी सिर्फ 50 या 60 फिल्मों में काम किया है। हमारे यहाँ ऐसे भी अदाकार हैं जिन्होंने चंद बरसों में सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, और यही फर्क है बड़े फनकार और मामूली फनकार में। सईद अहमद दिलीप कुमार के बारे में लिखते हैं कि दिलीप कुमार का चेहरा उनके दिल की कैफियत, हालत और सेहत बताने वाले एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मानंद है। उसको देख के उनके चेहरे से दिल का सारा हाल मालूम हो जाता है कि गम का दरिया कितना गहरा है, दिल की धड़कन कितनी तेज है, सांस कैसे डूब रही है, जुदाई का वक्त कितना भयानक है। ये सब कुछ हम उनके चेहरे के ईसीजी पर पलक झपकते ही पढ़ लेते हैं। जिन लोगों ने नौजवानी में दिलीप कुमार की फिल्में देखनी शुरू की, उनके लिए दिलीप कुमार आइडियल बन गए। ये वो दौर था जब टीवी नहीं था, जब फिल्मों की बहुतात नहीं थी। फिल्मी अदाकार एक मावराई मखलूक और अवतार का दर्जा रखते थे। जहां दिलीप कुमार की बॉयश लुक्स और बॉय नेक्स्ट डोर तासुर लड़कियों के दिल में समा गए, वहीं लड़कों के लिए उनके माथे पर बालों की लट डालना और धीमे लहजे में गमनाक बातें करना काबिल तकलीद बन गया। वो जमाना तेज रफ्तारी का जमाना नहीं था, शोर कम था, माहौल में ठहराव और धीमापन था। ऐसे में दिलीप कुमार की रंज अलम में डूबी हुई फिल्में उस माहौल की और उस दौर के नौजवानों के नफ्सियात की तर्जुमान बन गई। तकरीबन हर नौजवान मोहब्बत के तजुर्बे से गुजरता है और बेशतर को नाकामी और नामुरादी का ही मुंह देखना पड़ता है। तो महरूमी, तन्हाई और नासुदा मोहब्बत के जज्बात की अक्कासी दिलीप कुमार ने जिस तरह की, वो नौजवानों के दिल की आवाज़ बन गई। दिलीप कुमार की अलमनाक अदाकारी सिनेमा के नकरई पर्दे पर एक शायरी की तरह थी, जो उनके चाहने वालों के दिल में उतर गई और हर शख्स को उसमें अपना पड़ता नजर आने लगा। बकौल सुहेल अहमद खान, यूं लगा कि दिलीप कुमार ने लोगों के दुख ओढ़ लिए हैं। दाग, दीदार, अंदाज, जोगन, देवदास, नदिया के पार, एक के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने नाजरीन के गमों को जबान दी। दर्द में डूबे हुए वो मुकालमात जो दिलीप कुमार की जुबान से अदा हुए, अमर हो गए और आज भी उनका हवाला दिया जाता है। मसलन कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, ये उनका देवदास का मशहूर डायलॉग है।
آج کل کا ہیرو خصوصاً ساؤتھ کی فلموں کا ہیرو کا تصور ایک ایسے شخص کا ہے جو بے مثل طاقت کا حامل ہو، 100 دشمنوں کو ایک ہی وار میں زیر کر دے، جس کی چال میں بجلی کسی تیزی ہو، جس کے بازوؤں میں ایک لشکر کی طاقت ہو، جس کا 2.5 کلو کا ہاتھ جس پر پڑ جائے وہ دنیا سے اٹھ جائے۔ لیکن دلیپ کمار کا ہیرو ایک عام انسان ہے، اس میں کوئی سپر پاور نہیں ہے، وہ ولنریبل ہے، وہ حساس ہے، اس کا دل نازک ہے، وہ محسوس کرتا ہے، روتا بھی ہے، بچوں کی طرح خوش بھی ہوتا ہے، کبھی نادان اور معصوم لگتا ہے اور کبھی سمجھدار اور معتبر نظر آتا ہے، لیکن وہ کہیں سے بھی سپر ہیرو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ان کا امیج ایک ماورائی شخص کا ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں نے دلیپ کمار کو محض ٹریجڈی کنگ سمجھا، میرا خیال ہے میرا 1 منٹ رہ گیا تو میں اسے جلدی سے وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے دلیپ کمار کو محض ٹریجڈی کنگ سمجھا، لیکن ہماگیری اور تنوع ان کا خاصا رہا۔ عمر کے مختلف ادوار میں انہوں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا اور ہر طرح کے کردار بخوبی نبھائے۔ ابتدا میں ان کی زیادہ تر فلمیں المیہ تھیں، لیکن 1960s کے بعد ان کا رجحان غیر المیہ کرداروں کی طرف بھی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مستقل مایوس کن کردار ادا کر کر کے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے اپنے مالج کے اصرار پہ انہوں نے تربیہ کرداروں کو بھی ادا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں انہوں نے متنوع کردار ادا کیے ہیں۔ مغل اعظم میں ان کا کردار ایک کمزور شہزادے اور بے بس عاشق کا ہے، کوہ نور میں ان کا کردار دیو مالائی ہے، آن میں ان کا کردار ایک باغی ہٹ دھرم اور جوشیلے نوجوان کا ہے، آزاد میں انہوں نے ایک جالے جوان کا کردار ادا کیا ہے، داغ میں انہوں نے ایک مینوش کی بھرپور عکاسی کی ہے، جوگن، مسافر اور شکست کو 8 فلمیں کہا جا سکتا ہے، پیغام ایک بامقصد فلم تھی۔ انہوں نے اتنے مختلف اور متنوع کردار اس لیے اتنی بخوبی ادا کیے کیونکہ ان کا مطالعہ بہت گہرا تھا، شعر و ادب سے انہیں بہت شغف تھا، مطالعے کا شوق ان کو اپنے گھر کے ماحول سے ملا۔ ان کے بڑے بھائی افسانہ نگار تھے، گھر میں عربی، فارسی، اردو اور انگریزی ادب اور شاعری کا ماحول تھا جس سے ان کو بے حد فائدہ ہوا۔ دلیپ کمار فارسی بولتے تھے، انہیں فارسی کے بے شمار اشعار یاد تھے، ان کی ذاتی لائبریری میں بے شمار کتابیں ہیں۔ غالب ان کے پسندیدہ شاعر تھے، اس کے بعد انہیں جوش پسند تھے، بنگالی ادب، شاعری اور موسیقی سے شغف تھا، ساحر کو بہت سراہتے تھے اور یوسفی صاحب کی کتاب آب گم کے بہت مداح تھے۔ تو یہ آخری بات دلیپ کمار کے باذوق ہونے کا ثبوت ہے۔ تو میں اس کو ختم کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ دلیپ کمار کی وفات کے ساتھ فلمی انڈسٹری کا ایک درخشاں باب بند ہو گیا ہے۔ وہ چلے گئے لیکن اپنے پیچھے ایسا کام چھوڑ گئے ہیں جو تعلیمی اداروں میں معیاری کام کے ایگزامپلار کے طور پہ ہمیشہ پڑھایا جائے گا۔ نقالی فلیٹری کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے، ان کی شخصیت اور کام کے رنگ آنے والے فنکاروں میں نظر آتے رہیں گے اور انہیں زندہ جاوید رکھیں گے۔ منو مٹی کے نیچے دب گیا وہ، ہمارے دل سے لیکن کب گیا وہ۔ شکریہ۔ بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا آپ نے پڑھا اور بتائے، بہت سی معلومات ہوئی، جس طرح عامر صاحب سے بھی ملی معلومات، آپ سے بھی بہت ملی، بہت جامع اور اچھے تھے سب کے نا، لیکن آپ کا تو خاص کر بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صفیہ بہن۔ تو میں اب ریحان قیصر آپ سے گزارش کروں گا آپ کے اظہار خیال کے لیے۔ السلام علیکم۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کافی دن میں شریک نہیں ہو سکا، کچھ نجی مصروفیت کی وجہ سے۔ آپ سب نے بہت اچھا تبصرہ کیا دلیپ کمار پہ، اور میں نے کوئی ایسی تیاری نہیں کی ہے۔ میں چند جملے بولنا، تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جب دلیپ کمار آئے فلم میں، یقیناً اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں کچھ، کیونکہ ہندو شاید زیادہ حاوی تھے اس لیے انہوں نے نام بھی بدلا۔ اس زمانے میں دلیپ کمار، سنتوش کمار، درپن، اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے فلم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ بعد میں جو ٹرینڈ چینج ہو گیا تو اب خان کر کے رکھا جاتا ہے اس پہ۔ بلکہ میرے کزن ہیں اس فلم، ان کے بیٹے نے بھی اپنا فاروقی سے خان کر دیا، وہ فلموں میں آ رہے ہیں، تو اب یہ ٹرینڈ آ گیا ہے۔ انڈین فلموں میں دلیپ کمار جس مقام پہ پہنچے، اس مقام پہ بہت کم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور اس زمانے بہت کوشش کی گئی کہ راج کپور کو بھی اس مقام پہ پہنچایا جائے، اور بہت ان کو آگے کیا گیا، لیکن راج کپور اس جگہ نہیں پہنچ سکے۔ دلیپ کمار کی ایکٹنگ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کا ایک اس زمانے میں جو میں نے سنا، اور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اس زمانے کا ہیئر اسٹائل بہت مقبول ہوا تھا۔ اس کے بعد جب
पाकिस्तानी फिल्मों में वहीद मलिक का हेयर स्टाइल आया, उससे पहले इनका। तो ये हेयर स्टाइल बाकायदा जब आप बाल कटवाने जाए तो वो पूछा जाता था कि आप किसका हेयर स्टाइल कटवाना पसंद करेंगे। तो इतना उनका जो है वो हेयर स्टाइल मकबूल हुआ। और उनका मुताला बहुत था, तो उनकी जबान बहुत साफ थी और बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, क्योंकि वो पठान थे। कराची आए थे 2 दफा, पहली दफा जिस जमाने में आए उस जमाने में था, लेकिन इतने लोग जाने को तैयार थे इस प्रोग्राम में, तो मुझे नंबर नहीं मिल सका, तो मैं उनको मिलने का मौका नहीं मिला। बाकी ये कि 2 शादियां की थी उन्होंने, दूसरी शायद बाद में उनकी पहली बीवी ने निकाल दिया था उनको, उनकी कोई औलाद नहीं है। इसके अलावा मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल उनकी जितनी तारीफें हुई, जितनी बातें हुई अपनी जगह पे है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ उसको दूसरे जाविये से देखता हूँ कि उस जमाने में क्योंकि टीवी नहीं था, फिल्में थी और नई नई फिल्में आई थी, और वैसे भी जब आप बचपन से जवानी तक जाते हैं तो वो एक आइडियलिज्म का वक्त होता है, आपको वो चीजें हमेशा उम्र के साथ साथ अच्छी लगती है और बल्कि ज्यादा अच्छी लगने लगती है। जैसे अभी मीटिंग के से पहले ही मेरी एक मीटिंग कॉलेज के लड़कों से हो रही थी, तो मुझे इतनी खुशी से कि मैं साल बाद उनसे मुलाकात हो रही है। तो वो ना टीवी था, ये नहीं था, लेकिन बहुत बड़े अदाकार थे, लेकिन ये नहीं है कि उन जैसा अदाकार नहीं था। अब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर कहा जाए अमिताभ भी उससे कम नहीं है। अगर पहली जनरेशन को दिलीप कुमार ने इंस्पायर किया तो सेकंड जनरेशन को अमिताभ ने किया, फिर थर्ड में ये शाहरुख आ गए। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी बड़ा मुकाम पैदा करना बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि उनकी बड़ी इज्जत थी, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाने के साथ साथ अपना एक उसमें क्या कहते हैं हमेशा के लिए एक जगह बनाई रखी, जो बहुत बड़ी उनकी कामयाबी थी। पाकिस्तानी फिल्मों में भी उस जमाने में भी कोई फिल्मों में कामयाब होने के लिए दिलीप कुमार का उसको अपने ऊपर ठप्पा लगाना पड़ता था। मुझे याद है उस जमाने में एक अदाकार हनीफ होते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की। उसके अलावा जब दर्पण आए थे उन्होंने भी थोड़ा उसका टच दिया। फिर नदीम आए, नदीम कामयाब हो गए, बाद में उन्होंने अपना स्टाइल बना दिया। टीवी पे 1-2 अदाकार अभी भी आते हैं, उन्होंने सारी जिंदगी दिलीप कुमारी की तरह बोलने की कोशिश की, लेकिन फिल्मों में कामयाबी में जहां मेहनत है आप यकीन करें उसमें उतना ही ताल्लुक जो है आपकी किस्मत का भी होता है। इसी तरह इंडियन फिल्मों में बहुत आए, कोई नहीं हुआ, लेकिन शाहरुख खान ने दिलीप कुमार का स्टाइल अपनाया और वो कामयाब हो गए। तो ये सब किस्मत के भी गोरख धंधे हैं, लेकिन बहरहाल दिलीप कुमार साहब का एक अपना मुकाम है और अब उसको कौन आगे लेके चलता है ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिहान, आप हमेशा एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, खासतौर पे जो आपकी अपने तजुर्बात और मुशाहिदात हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। अच्छा साहब, तो अब कोई और शख्स रह गया हो? सईदा सालिहा हमारी सदर मजलिस से आखिर में बयान देंगी, खिताब करेंगी। अगर कोई शख्स रह गया हो, मुझसे छूट गया हो, तो वो बता दीजिए ताकि हम उनकी बात सुन लें। ठीक है, तो फिर हम सईदा सालिहा आपसे गुजारिश करेंगे आपके सदारती खिताब से। रिजवान भाई, मैं तो समझ रही थी कि आप पहले कहेंगे उसके बाद मैं कहूंगी कुछ। नहीं, मेरे पास कुछ कहने को है नहीं। मैं पहले कुछ जब 2 हफ्ते पहले था तो कुछ मैं जहन में सोचा था। चलो मैं बात कर लेता हूँ 2-4, उसमें आपने जिक्र कर लिया है। तो मैं तो दिलीप कुमार को जो एक चीज़ का जिक्र नहीं हुआ तो ये है कि मैं समझता हूँ कि उनमें उन चंद शख्सियात में से थे जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कदर मुश्तरक है और दोनों को इस पर फ़ख्र है। और हालांकि वो हिंदुस्तान के अदाकार थे, लेकिन क्योंकि उनका ख़मीर पाकिस्तान से उठा था और वो हमेशा नेक जज्बात और अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करते थे, तो पाकिस्तान के अंदर भी उनके साथ ऐसी मोहब्बत थी जैसे उनके हिंदुस्तान के अंदर थी। और ये उन चीज़ों में से थे, उन लोगों में शुमार होते हैं जो गिनती के हैं जिन पे दोनों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोग फ़ख्र करते हैं। जो मुनीर हुसैन के साथ इंटरव्यू की बात हुई, तो मुनीर हुसैन का जो इंटरव्यू इस वजह से हुआ था होना, तो वो एक बहुत बड़ा पैनल डिसाइड हुआ था, ये वाज़ेह कर दूँ PTV पे कि वो इंटरव्यू करेगा। इनका पहली दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, 87 या 88 की बात है, गालिबन 88 की शायद। तो उनके आने के दौरान ही ओजड़ी कैंप का वाक़या पेश आ गया था, इसका भी जिक्र भी किया था हसन भाई ने।
तो ओजड़ी कैंप की वजह से वैसी सोगवार फिजा हो गई थी और कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि वो जो असल प्लान था कि एक बड़ा पैनल उनकी बात करता, उनसे गुफ्तगू करता, वो नहीं हो सका। और ये मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नुकसान है और उर्दू अदब का भी, क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर लोग मौजूद थे जो कि बड़े बड़े नाम हैं जो कि अब दुनिया में नहीं रहे और जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को पाकिस्तान टेलीविज़न बनाया, उन लोग वो लोग डायरेक्ट मौजूद थे या उनके रफ़क़ा मौजूद थे, तो वो इंटरव्यू यकीन देखने से ताल्लुक़ रखता, लेकिन अफसोस वो इंटरव्यू नहीं हो सका। और मुनीर हुसैन जो कि बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स कमेंटेटर थे, उनके ज़िम्मे ये काम आया, उन्होंने भी सही निभा लिया। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा पैनल के क्या बड़ा लंबा चौड़ा पैनल था, लेकिन वो पैनल उन्हीं हैवी वेट्स का था जिनकी वजह से हम पाकिस्तान टेलीविज़न को आज या उस ज़माने में कम से कम एक कदर को मंजिलत की हैसियत हासिल थी। तो ये एक बात हुई थी, उसमें मुझे उस इंटरव्यू से भी और कई दफ़ा मैंने जब भी उनकी बात सुनी है तो मुझे अब जो हैरत होती थी कि जो एक आम फिल्मी अदाकार की एक छवि होती है कि वो शायद इतना ज़हीन नहीं होता, उसके वो बरखिलाफ हमेशा बड़ी जहानत और मतानत के साथ बात करते थे। आप वो इंटरव्यू भी देख लिया मुनीर हुसैन का, जो मुझे याद है, मैं दोबारा देखूंगा इंटरनेट पे। बड़ी जहानत से और बड़ी संजीदा उन्होंने गुफ्तगू की थी और जहाँ तक उनकी ज़बान का ताल्लुक़ है वो तो बेहतरीन उर्दू बोलते थे। अब ऐसे उर्दू बोलने वाले आपको नहीं मिलते। और पठान होने के नाते ये बात और भी हैरानकुन थी कि उनकी उर्दू इतनी अच्छी थी। जब तक़सीम के बाद नूर जहाँ पहली बार हिंदुस्तान गई हैं तो एक वीडियो है, आप देखिए कभी, उसके इंटरनेट पे मौजूद है, उसका नाम है मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज। तो उसमें नूर जहाँ भी मौजूद थी, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं था कि नूर जहाँ उसमें कुछ गाना सुनाएंगी। इब्तिदा जो है उन्होंने लता ने कोई मजहबी नगमे से या जिसे कहते भजन से की थी। उसके बाद और लोगों ने अपने गीत सुनाए थे। तो फिर मेहमान खुसूसी नूर जहाँ थी, तो उनके इस्तकबाल में दिलीप कुमार ने एक अल्फाज कहे थे। अभी तक जो यहाँ बात हुई उनके डायलॉग से बात हुई, फिल्मी डायलॉग से बात हुई, जो कि कोई दूसरा लिखता है उनके लिए। ये अपनी उनकी खुद बात है, देखिए कितनी इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं। नूर जहाँ से इस तरह कहते हैं कि आप हमसे जितने बरस दूर रही हैं, ठीक उतने ही बरस हमने आपका इंतजार किया है। अब किस कदर खूबसूरत शायराना बात है, मतलब अशश कर उठे कि भाई क्या बताइए जरा, ये तो कोई शायर ही कह सकता है इतनी खूबसूरत बात। जितने बरस आप हमसे दूर रही हैं, ठीक उतने ही बरस हमने आपका इंतजार किया है। इस तरीके से उनके और जगह भी आप देखिए तो वो डायलॉग वगैरह तो वो फिल्मों में कोई और लिखता है उनके लिए, लेकिन वैसे भी वो यानी माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी ज़ुबान थी और उनका जो सेंसिबिलिटीज़ थी बहुत ही खूबसूरत थी। बस ये मैं कहना चाहूँगा। सईदा सालेहा, आपने मुझे ऑन द स्पॉट कर दिया, तैयारी नहीं की थी मैंने। ऐसे सुल्ताना साहिबा, आप अगर कुछ बात करना चाहती हैं तो आपने हमें ज्वाइन किया, मौजूद हमारा दिलीप कुमार, कुछ आप बात करना चाहती हैं कैसे सुल्ताना साहिबा? थोड़ा आपकी भी तारीफ हो जाए। आपने बगैर लिखे हुए इस कदर अच्छा पढ़ा, अगर लिख लेते तो फिर पता नहीं क्या गजब ढा देते। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। शुक्रिया। कैसे सुल्ताना साहब, अगर आप कुछ बात करना चाहती हैं, मौजूद हमारा दिलीप कुमार है। ठीक है, मेरे ख्याल में फिर सईदा सालेहा आप अपने सदारती खिताब से हमें नवाजें। या रिजवान भाई, बहुत दिनों बाद मैं उर्दू घर में मुझे शिरकत का मैंने अपने आप को मौका दिया, क्योंकि मुझे उर्दू घर की बहुत याद आ रही थी। सच्ची बात है, मैं बहुत ही मिस करती हूँ। इस वक्त जो लोग मौजूद थे, बहुत ही अच्छा दिलीप कुमार के बारे में सबने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। सब शहला बहन ने, हमारी छोटी अम्मी ने, मैं इनका नाम नहीं लूंगी इशरत क्योंकि वो मेरी चची हैं, तो इन लोगों ने अपने पर्सनल ज़ाती मुशाहदात बताए। फिर आमिर भाई का बहुत ही खूबसूरत मजमून था। तलमीस ने
اپنی حسب روایت انہوں نے اپنے اکیڈمک انداز میں انہوں نے دلیپ کمار کے فن پہ نظر ڈالی. اعجاز بھائی وغیرہ سب کا اگر کسی کا نام رہ گیا تو سب اپنی اپنی جگہ سب نے بہت ہی خوبصورت باتیں کہی. اب میرا جہاں تک تعلق ہے میں ہندوستان میں پیدا ہوں اور بچپن سے مطلب جب فلمیں دیکھنے کے لائق ہوئے تو ہم نے فلمیں دیکھنے شروع کر دی تھی. اور اس زمانے میں فن کی باریکیاں تو کچھ نہیں جانتے تھے, لیکن دلیپ کمار کی فلمیں ہم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ایک بار نہیں بلکہ کئی بار دیکھا کرتے تھے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جب اچھی فلمیں لگتی تھیں, پہلے جسے ہم آج کل ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں شہری علاقے میں لگتی تھی, پھر اس کے بعد ذرا جو دوسرے درجے کی فلمیں ٹاکیز مووی سنیما ہاؤسز ہوا کرتے تھے وہاں لگتی تھی. تو ہم لوگ بھی اپنے پاکٹ کے حساب سے پہلی تو فلم وہاں جا کے دیکھتے تھے, پھر دوبارہ ہم اپنے کم پیسے والی فلموں میں جا کے ان کی 2-3 بار ان کی فلمیں دیکھا کرتے. دلیپ کمار کے بارے میں یہ کہوں گی کہ فنکار کی جو ہے نا کوئی سرحدیں نہیں ہوتی. دلیپ کمار ایسے ہی فنکار تھے جن کی کوئی سرحد نہیں تھی. پورے بر صغیر میں, بر صغیر سے باہر دنیا بھر میں جہاں جہاں تارکین وطن ہے ایشیائی, جہاں جہاں مقیم ہے ان کی فلمیں یقیناً دیکھی جاتی ہیں اور دیکھی جاتی رہیں گی. اور جب دلیپ کمار کا انتقال ہوا تو یقیناً میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے بہت ہی صدمہ ہوا. پھر اس کے بعد میں نے ان کی فلمیں نئی پرانی ہر طرح کی دیکھنی شروع کی, اگرچہ کہ سب کچھ نہیں دیکھ سکی اپنے. پھر ان کے میں نے انٹرویوز پڑھے تو میں ان کے بارے میں کہوں گی کہ وہ ایکٹر نہیں تھے بلکہ وہ ایکٹر اسکالر تھے, کیونکہ ان کی باتوں میں ایک جو دانشوروں کی سی گفتگو وہ کرتے تھے. ایک فکر ہوتی تھی, ایک علمیت ہوتی تھی, اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ اس میں مصنوعی پر نظر آتا ہوں, بلکہ یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے میں ان کی شخصیت سے پہلے تو بحیثیت فنکار متاثر تھی, لیکن اب جیسے جیسے ان کے انٹرویوز میں نے پڑھے, پھر ان کے بارے میں مختلف آراء سنی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو اداکار ہے وہ اگر اپنی تہذیب کرے, پڑھے لکھے, جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کے فن میں نکھار آئے گا. بلکہ ان سے دلیپ کمار سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے فن میں اتنی گہرائی کہاں سے آئی, تو وہ کہتے ہیں شعر و سخن. مطلب وہ پڑھتے تھے, اور کیونکہ جو ادب ہوتا ہے وہ ادب جو ہے انسان کی تربیت کرتا ہے, جذبات کو سمجھنا, جذبات کو ادا کرنا, مختلف مطلب یہ جو تہذیب کے مختلف عناصر ہیں ادب کو پڑھنے سے وہ آتی. پھر ان سے ایک سوال ایک مرتبہ یہ بھی کیا گیا تھا کہ بالی ووڈ میں اتنی فلمیں بنتی ہیں, اس کا ساری دنیا میں دوسرے نمبر پر وہ آتا ہے, لیکن فلموں کا معیار وہ نہیں ہے جیسے امریکن فلموں میں ہوتا ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ بھئی اس کا تعلق اداکاری سے صرف نہیں ہوتا ہے, اس کا تعلق ہوتا ہے اس علاقے کے ادب سے. جب تک اچھا ادب نہیں لکھا جائے گا اچھی فلمیں نہیں بن سکتی. تو ادب اچھی فلمیں بننے کے لیے نہ صرف یہ کہ اچھا ادب کا تخلیق ہونا ضروری ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں. انہوں نے کہا کہ معیشت ہے, کلچرل ثقافت کے مختلف پہلو ہیں, یہ سب مل کے ایک ماحول بناتے ہیں, پھر اس ماحول میں کسی بھی فن پارے کی تخلیق ہوتی ہے. اس لیے فلموں کے معیار کو جو ہے کسی ملک کی ثقافت سے الگ کر کے ہم نہیں جان سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یا ہندوستان میں اس معیار کی جو فلمیں نہیں بنتی ہیں, ایک تو ٹیکنالوجی اپنی جگہ وہ درست ہے, لیکن کہانی کے اعتبار سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے, فن کی جو معراج ہوتی ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری فلمیں ظاہر ہے کہ دوسرے انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی ہمارا معاشرہ جو ہے, پاکستانی معاشرے کو لے لیجئے تو کھوکھلے پن کا شکار ہو رہا ہے, اچھا ادب تخلیق نہیں ہو رہا. اسی طرح ہندوستان کے بارے میں تو میں خیر زیادہ نہیں جانتی, لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ گہرائی آتی ہے اس خطے کے ادب سے, اور اس کے کلچر میں گہرائی ہو تو پھر اس کی
عکاسی فلموں میں بھی یا مختلف فنکاروں میں ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز مجھے کہنی تھی. اس سے ظاہر ہے کہ دلیپ کمار کے بارے میں مجھے یہ خیال تھا کہ بھئی اب امیتابھ کا دور شروع ہو گیا ہے تو شاید نئی نسل کو دلیپ کمار اتنے پسند نہ آئے. تو ان کی فلم جب شکتی آئی ہم لوگوں نے دیکھی, اس کے بعد میں نے اپنے بچوں سے پوچھا, ظاہر ہے کہ وہ دوسری نسل تھی, تو مجھے یہ جان کر خوشی بھی کہ وہ لوگ دلیپ کے فن سے بہت متاثر ہے. حالانکہ ان لوگوں نے اس سے پہلے دلیپ کی فلمیں نہیں دیکھی تھی, لیکن جب امیتابھ اور دلیپ کمار آئے, بلکہ امیتابھ کا خود کہنا ہے کہ بھئی میں ان کو اپنا آئیڈل مانتا ہوں, اور ان کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے میں بہت ہی مطلب کوشش کرتا تھا کہ ان کے مطلب یہ کہ مقابلہ تو خیر کیا, ظاہر ہے وہ کبھی انہوں نے مقابلہ کرنے کی سوچا نہیں, لیکن یہ کہ اپنے فن میں بھی ویسی ہی حقیقت نگاری کا رنگ بھرے. تو یہ حالانکہ دلیپ کمار اتنے عرصے کے بعد آئے تھے, لیکن امیتابھ کے سامنے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا تھا. یہ میرا اپنا مطلب یہ کہ یہ آبزرویشن ہے. اور دوسرے یہ کہ دلیپ جیسے لوگوں کو ظاہر ہے کہ جیسے ان کی پذیرائی ہوئی, جس طرح سے نہ صرف ہندوستان نے بلکہ پاکستان نے, میں نے دیکھا کہ یہ پہلے آرٹسٹ تھے جن کے بارے میں کئی دنوں تک ہمارے پاکستان کے چینلوں سے پروگرام ہوتے رہے, اور سب نے ان کی تعریف کی, اور واقعی وہ تھے بھی تعریف کے لائق, کیونکہ ان کا پیغام انسان دوستی کا پیغام تھا. بلکہ ان کا میں نے سب سے پہلا انٹرویو پشاور میں جو ہوا تھا 1986 وغیرہ میں آئے تھے, وہ بھی میں نے دیکھا, طارق عزیز نے وہ انٹرویو لیا تھا, اور وہاں میں نے دیکھا کہ سائرہ اور وہ دونوں تھے, اور جس تحمل کے ساتھ انہوں نے, ہمارے پاکستانی آرٹسٹ تھے, پشاور کے آرٹسٹ تھے, باہر دوسرے بھی تھے پاکستان کے مختلف علاقوں کے, اور پروگرام اگرچہ کہ میرے حساب سے اتنا معیاری بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ دلیپ کمار اور سائرہ بانو اور دوسرے جو لوگ تھے بہت ہی تحمل کے ساتھ پورا پروگرام دیکھتے رہے, اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے سب کی ہمت حوصلہ افزائی بھی کی, جو بہت بڑی بات ہے. اور دلیپ کی یہی چیز مجھے پسند آتی ہے کہ اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تھے, لیکن کبھی بھی انہیں اپنی شہرت پہ کبھی گھمنڈ نہیں ہوا, ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے, ہمیشہ تہذیب مطلب ایک عام سے, انہوں نے کبھی اپنے آپ پہ طاری نہیں کیا اپنے شہرت کو, بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے, اور اللہ میاں کی ارتھمیٹک کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, جس کو دینا چاہے وہ دیتا ہے, اور ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں. تو بہرحال دلیپ کمار کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور میرا خیال ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے, فن کی عزت ہے, اس وقت تک دلیپ کمار کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا ہے. بہت اچھے, بہت عمدہ. بہت بہت شکریہ.